آمنوا بمثل ما آمنتم به فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله صبغة الله صبغة الله صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيम. हम तो इस मसले के कायल हैं कि ला नुफ़र्रिक़ु बैन अहदिम मिन रुसुलिह कि अनबिया के दरमियान में तफ़रीक़ नहीं करते। तफ़रीक़ की सूरत ख़ुद सूरह निसा के अंदर 6ठे पारे में फ़रमाया बिअन नुमिन बिबाज़िन व नकफ़ुर बिबाज़िन, बाज़ अनबिया को माने और बाज़ को न माने, हम इस तरह भी नहीं करते। तफ़ाज़ुल के भी कायल नहीं है, तफ़रीक़ के भी कायल नहीं है, तफ़ज़ील के कायल है। तिलकर रसूल फ़ज़लना बाज़हुम अला बाज़िन, बाज़हुम से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुराद है और अला बाज़िन से 1.25 लाख अनबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम मुराद है। बाज़ फ़र्द मुबहम मुंतशिर है अला सबीलिल बदलियत, वो तमाम अनबिया को शामिल है। बाकी तफ़ाज़ुल की भी इजाज़त नहीं, ये तफ़ज़ील है। अब यही हमारा ईमान है। क़ुलू आमन्ना बिल्लाहि वमा उन्ज़िला इलैना वमा उन्ज़िला इला इब्राहीम, अल्लाह पर भी ईमान है, उस वही जली ख़फ़ी पर भी ईमान है जो हम तक पहुँची है मोहम्मद के वास्ते से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उस वही पर जो इब्राहीम पर नाजिल हुई, वो वही जो इस्माइल, इसहाक़, याक़ूब व असबातिहिम उनके औलाद जो नबी बने, वमा और वो वही कि ऊतियहु मूसा,
جو موسیٰ اور عیسیٰ کو دی گئی، وما وہ وحی اور وہ آسمانی کتابیں کو اوتیہ النبیون من ربہم لا نفرق بین آمنا حال کوننا لا نفرق بین احد منہم، ہمارا ایمان ہے لیکن اس حال میں ایمان ہے کہ ہم تفریق نہیں کرتے، ونحن مخلصون لہ العبادت، ہم صرف اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا، اب صحابہ کو خطاب ہے، فَإِنْ آمَنُوا اگر یہ لوگ ایمان لائے، ایماناً مثل ایمانکم باللہ، فَإِنْ آمَنُوا ایماناً بازائدہ ہے اور ما امنتم میں ما مصدریہ ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا ایماناً مثل ایمانکم باللہ، جیسے اللہ پر آپ کا ایمان ہے، آپ کی ایمان کی طرح اگر یہ ایمان لائیں، فَقَدْ اهْتَدَوْا تو ان کو ہدایت مل جائے گی۔ فَإِنْ آمَنُوا ایماناً مثل ایمانکم بازائدہ ہو گیا، اور یہ وہی آیت ہے کہ کیا ہے، اذا قیل لهم آمنوا کما آمن الناس، جیسے کہ صحابہ ایمان لاتے ہیں اس طرح آپ بھی ایمان لائیں۔ تو صحابہ معیار اور اصول ہے اس کے ایمان کے، کہ ایمان صحابہ والا ایمان ہو انسان کے پاس۔ ایک مسئلہ اس توجیہ پر کوئی اشکال نہیں ہے کہ ما مصدریہ ہو گیا اور بازائدہ ہو گیا۔ فَإِنْ آمَنُوا ایماناً موصوف بنے گا مثل ایمانکم باللہ، جیسے اللہ پر آپ کا ایمان ہے اور اللہ کے احکام پر اسی طرح یہ ایمان لائیں گے تو یہ مفعول مطلق بنے گا، آمنو کے لیے شرط ہو گیا، فقد اہتدوا کے لیے جزا۔ لیکن اگر مولانا ما موصول لے لیں، اب خیال کر لینا، فَإِنْ آمَنُوا اگر یہ لوگ ایمان لائیں، بِمِثْلِ الَّذِي آمَنْتُمْ بِهِ، اس خدا کی طرح جس پر آپ کا ایمان ہے، اس اللہ کی طرح اللہ جیسے پر ایمان لائے، تو پھر تو مسئلہ یہ ان کو ہدایت مل جائے گی۔ اللہ جیسے کہاں سے آیا، خیال کر لینا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ اللَّهِ الَّذِي آمَنْتُمْ بِهِ، وہ خدا کی جس پر ایمان ہے آپ کا، اس کی طرح پر اگر ایمان لائے، اس کی مثل پر ایمان لائے۔ آپ میرے اشکال سمجھ رہے ہیں؟ پھر آ جاؤ، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ الدِّينِ ما موصولہ اللہ ترجمہ کر دو، آگے بھی اس کا مرجع ہے، اور ما موصولہ کا ترجمہ اب یہ ہے کہ اس کا مصداق دین۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ الدِّينِ الَّذِي آمَنْتُمْ بِهِ، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ الدِّينِ الَّذِي آمَنْتُمْ بِهِ، اگر جس دین پر آپ کا ایمان ہے، ایسے دین کی طرح، اس دین کی طرح کسی دین پر ایمان لائیں، تو نہ دین کی طرح کوئی اور دین ہے، نہ خدا کی طرح کوئی اور خدا ہے۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ آیا مسئلہ سمجھ؟ اشکال تو سمجھ میں آ گیا۔ جواب یہ ہے کہ لفظ مثل زائد ہے، جیسے لیس کمثلہ شیء۔ اب دیکھو مزہ آئے گا آپ کو۔ فَإِنْ آمَنُوا اگر ایمان لائے، بما مثل کو ہٹا دو، فَإِنْ آمَنُوا بما اگر یہ ایمان لائے، ما اس خدا پر کہ آمنتم بھی جس پر تمہارا ایمان ہے، فَقَدْ اهْتَدَوْا ان کو ہدایت مل جائے۔ وکیل صاحب یہ ہماری باتیں ہیں، یہ کورٹ کی باتیں تھوڑی ہیں۔ جج صاحبان، اڑے کچھ والا پڑھا، فَإِنْ آمَنُوا بِمَا آمَنْتُمْ بِهِ ما موصول سے ایمان لائیں اس اللہ پر، ایمان لائیں اس دین پر، ایمان لائیں اس دین پر، آمنتم بِهِ جس پر تمہارا ایمان ہے، فَقَدْ اهْتَدَوْا ان کو ہدایت مل جائے گی۔ سمجھتے؟ تیسری توجیہ ہے کہ مثل زائدہ نہ ہو، یہ تعجیز ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ اللَّهِ اللہ کی مثل پر اگر ایمان لائے تو ان کو ہدایت مل جائے۔ پہلے تو اللہ کی مثل پیدا کر لیں، لیکن اللہ کا کوئی مثل ہے ہی نہیں، تو یہ تعجیز ہے۔ جیسے فَاتُوا بِصُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، یہ امر ان کی عجز کو، عاجزی کو ظاہر کرنا ہے۔ اے کاش یہ بھی زبردست چیز تھی، لیکن آپ ہضم نہیں کریں گے اس تیسرے کو، تو اس لیے وہ پہلے والی دو چیز آپ کی۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا عَنِ الْإِيمَانِ بِمِثْلِكُمْ وَإِنْ تَوَلَّوْا عَنِ الْإِيمَانِ مِثْلِ إِيمَانِكُمْ تمہاری طرح ایمان سے اگر روگرداری کرے، فَإِنَّهُمَا هُمْ كَائِنُونَ وَاقِعُونَ فِي شِقَاقٍ بڑی مخالفت کے اندر پھر یہ ہے کہ اس پھر اختلاف کے اندر رہیں گے، مخالفت کے اندر گھرے ہوئے ہوں گے، ایسی مخالفتیں، ایسی بدبختی کی جس سے نکلیں گے۔
وَإِن تَوَلَّوْا عَنِ الْإِيمَانِ مِثْلِ إِيمَانِكُمْ، اور اگر تمہارے جیسے ایمان سے انکار کر دیں، روگردانی کریں، تو فَإِنَّمَا هُمْ كَائِنُونَ فِي شِقَاقٍ، بہت بڑے مخالفت کے اندر پھر یہ گھرے ہوئے ہوں گے، سمجھے؟ اور اگر شقاق کا آسان ترجمہ کر نفاق، تو پھر منافقت سے نکلیں گے نہیں کبھی، اس لیے کہ فی ظرفیت کے لیے ہے، اور یہ مظروف بنیں گے، شقاق کو گھیرے میں لے لے گا۔ فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، باقی مسئلہ یہ ہے کہ ایمان نہیں لائیں گے تو فرماتے ہیں کہ نقصان آپ کو پہنچائیں گے، آپ اس کا اندیشہ نہ رکھیں۔ ان ارادوا الکید، اگر یہ مکاریاں کریں گے، فسیکفیکہم اللہ، اللہ ان کی مکاریوں سے آپ کی کفایت کریں گے۔ ان ارادوا لک الکید، ان ارادوا لک الکید، ان ارادوا لک الکید، اگر یہ کچھ مکاریاں کریں آپ کے خلاف، فسیکفیکہم اللہ، اللہ تعالیٰ ان سے آپ کی کفایت کریں گے، حفاظت کریں گے۔ یکفی مضارع کا صیغہ ہے، اور یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کاف مفعول بھی ہے اور ہم بھی مفعول بھی ہے، اللہ فاعل ہے، سمجھے؟ فسیکفیک اللہ منہم، اللہ ان سے آپ کی کفایت کریں گے اور اللہ آپ کی حفاظت کریں گے۔ فسیکفیکہم اللہ، یہ سین تاکید کے لیے ہو، ضرور اللہ آپ کی کفایت کریں گے، سمجھے بھئی؟ اور ان اراد سین تاکید کے لیے ہو، فسیکفیکہم اللہ، ضرور بھی ضرور اللہ تعالیٰ آپ کی کفایت کریں گے ان سے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ سین استقبال کے لیے ہے، تو ان ارادوا لک الکید، اگر آپ سے یہ مکاری کرنے لگیں تو پھر فسیکفیک، ان قریب اللہ آپ کی کفایت کریں گے ان سے، اللہ آپ کی کفایت کریں گے ان قریب۔ اب سین کا معنی استقبال قریب کے لیے ہم نے لے لیا، جیسے کہ سیقول السفہاء میں ابھی آپ کے سامنے آئے گا۔ وَهُوَ السَّمِيعُ لِأَقْوَالِهِمْ وَلِأَقْوَالِكَ، اللہ آپ کی بات کو بھی سنتا ہے، ان کی باتوں کو بھی سنتا ہے۔ العلیم بِأَفْعَالِكُمْ، اور خدا تعالیٰ، یا العلیم بِعُقُوبَتِهِمْ، اللہ ان کی گرفت کو بھی جانتا ہے۔ العلیم بِعُقُوبَتِهِمْ، اللہ ان کی گرفت کو بھی جانتا ہے۔ صبغت اللہ، الزموا صبغت اللہ ہے، تم یہ ہے کہ یہودیت اور نصرانیت جو کہہ رہے کہ کونوا ہودن او نصارا، یہودی بن جاؤ یا نصرانی بن جاؤ، تہتدوا، یا یہ کہ صبغنا الان صار نصرانیا حقا، اب یہ پکا نصرانی بن گیا، نہیں، ان سے یہ کہہ دو نحن صبغنا صبغت اللہ، ہم اللہ کے رنگ میں رنگے گئے، اللہ کا رنگ ہم نے اپنے اوپر لگا دیا۔ صبغنا صبغت اللہ، مسئلہ وہی ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، مصدر کی اضافت یہاں پر کیا ہے؟ مفعول کی طرف ہے، مصدر کی اضافت مفعول کی طرف ہے، اس لیے اللہ آپ کا بھلا کری ہے کہ کیا ہے؟ اس کو عامل کو حذف کر دیا۔ اور ویسے ایک چیز آپ کو بتاؤ، التعقیب بالمصدر یفید التعظیم، مصدر جب لانا اور اس کے عامل کو حذف کر دینا، مصدر کو قائم مقام قرار دے دینا، یہ اللہ آپ کا بھلا کرے، کسی چیز کی عظمت کو بتاتا ہے یا کسی چیز کی انتہائی مذمت کو بیان کرتا ہے۔ التعقیب بالمصدر، مصدر کو لانا، یفید التعظیم اب الضم، یا ضم کا آپ کو فائدہ دے گا، سخت قسم کی مذمت مراد ہوگی، یا اللہ آپ کو بھلا سخت قسم کی تعظیم اور عظمت مراد ہوگی۔ یہاں آپ دیکھ رہے صبغت اللہ، کئی جگہوں میں آپ کو آئے گا وعد اللہ، کئی جگہوں میں آپ کے سامنے آئے گا صنع اللہ الذی اتقن کل شیء۔ اب معنی یہ ہوگا اللہ کا رنگ عظیم رنگ ہے، اللہ کا وعدہ عظیم وعدہ ہے، اور اللہ کا اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے؟ اللہ کی کاریگری عظیم کاریگری ہے، صنع اللہ الذی۔ اور کسی چیز کے انتہائی مذمت کو بیان کر دینا وہ بھی اسی سے ہوتا ہے۔ صنع الشیطان، یہ شیطان کی دجالی ہے، کاریگری ہے، اور بہت ذلیل قسم کی، اور اللہ آپ کو بھلا کر مذموم قسم کی کاریگری ہے اس کی۔ صنع الشیطان، انما صنع فلان صنع الشیطان، فلان نے جو کام کیا ہے شیطان ہی کی طرح کیا ہے، یہ شیطان کی کاریگری کی طرح، خیال کر لینا۔ کچھ بولا پڑھ کے آپ کی مرضی ہے، ایک یہ کہ الزموا صبغت اللہ کہہ دو، الزموا صبغت اللہ، مصدر کی اضافت فاعل کی طرف، الزموا صبغت اللہ ہے، اللہ کے رنگ کو، اللہ تمہیں رنگ لگا دے، الزموا صبغت اللہ ہے۔
یا اختارو صبغت اللہ یا صبغنا صبغت اللہ۔ ومن احسن من اللہ صبغتاً، کون ہے جو اللہ آپ کا بھلا کریے کہ اللہ کے رنگ کے مقابلے میں اس کا رنگ اچھا ہوگا۔ ومن احسن من اللہ صبغتاً، کون ہے کہ کون ہو سکتا ہے خوبصورت اللہ کے مقابلے میں رنگ کے لحاظ سے، کس کا رنگ اچھا ہوگا اللہ کے رنگ کے مقابلے میں؟ یہ استفہام تقریر ہے، سمجھے؟ استفہام ہوگا۔ اب یہ ہے کہ اس میں اللہ آپ کو بھلا کریے کہ تاکید، اور اس بات ومن احسن من اللہ صبغتاً کون ہو سکتا ہے نہیں، یہ استفہام انکاری ہے۔ اب یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، استفہام تقریر ہے، استفہام تقریر ہے مولا۔ ومن احسن من اللہ صبغتاً ونحن له، ایک اللہ ہی ہے اور کوئی بھی نہیں ہے۔ من ہوگا محلا مرفوع مبتدا، احسن اس میں تفصیل ہے، اور من اللہ اللہ آپ کا کے متعلق ہے، صبغتاً یہ تمیز ہے، اس سے خبر بنیں گے۔ ونحن عابدون له، ونحن عابدون له، ہم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں، لہو عابدون کے ساتھ متعلق ہے۔ قل اتحاجوننا فی اللہ، بتا دو کہ کیا آپ ہم سے جھگڑتے رہتے ہیں فی دین اللہ یا فی توحید اللہ، اللہ کی دین اور اللہ کی توحید میں آپ ہم سے لڑتے رہتے ہیں، حال یہ کہ وہ ربنا، وہ ہمارا بھی رب ہے، وربکم، اور وہ تمہارا بھی رب ہے۔ فرق اتنا ہے، ولنا اعمالنا، ہمارے لیے ہمارے اعمال توحیدیہ ہے، اور ولکم اعمالکم الشرکیہ، اور تمہارے لیے تمہارے شرکیہ اعمال۔ ہمارے لیے ہی ہمارے اعمال ہے، اور تمہارے لیے ہی تم ہمارے اعمال کی سزا نہیں بھگتو گے، ہم تمہارے اعمال کی سزا نہیں بھگتیں گے۔ تمہیں اپنے اعمال کا فائدہ ملے گا، ہمیں اپنے اعمال کا، لیکن ہمارے اعمال ظاہر ہے کہ وہ کیا ہے، ہمارے اعمال توحیدی ہے اور آپ کی شرکی ہے۔ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، یہ حال بنیں گے، فاعل سے تحجو کا حال بناؤ یا مفعول سے بناؤ، دونوں کی اجازت ہے مولانا۔ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ مُخْلِصُونَ لَهُ الْعِبَادَةَ، ہم خالص اللہ کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، لَا نُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا فَأَنْتُم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، اور تم لوگ پکا مشرک ہو۔ وَنَحْنُ مُخْلِصُونَ لَهُ، وَنَحْنُ مُخْلِصُونَ لَهُ، اور ہم اللہ ہی کے لیے خالص عبادت بجا لانے والے ہیں۔ اس کے بعد وہی مسئلہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام، یا اللہ آپ کا بھلا کریے کہ اسماعیل، اسحاق، یہ حضرات یہودی تھے، یہودیت والے مذہب پر تھے، تو اس کا بتاتے ہیں۔ ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ہودا او نصارا، کیا یہ کہتے ہیں کہ ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب و اسباطہم، ان کی اولاد پوتے ان کے، کانوا ہودا، یہودی تھے، او نصارا، یا نصرانی تھے، بلکہ کیا یہ کہتے ہیں، سمجھے؟ بلکہ تم کہتے ہو کہ ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، یہ سارے ان کے اسم ہو گئے، کانوا ہودا و نصارا، یہ پورا جملہ خبر بنے گا۔ اب بتاؤ، قل اانتم اعلم بدینہم ام اللہ اعلم بدینہم، تم ان کے دین کو زیادہ جانتے ہو، اللہ جانتا ہے۔ قل اانتم اعلم بدینہم، آپ زیادہ جانتے ہیں ان کے دین کو، ام اللہ اعلم بدینہم، اللہ کا عطف ہے انتم پر، اور اعلم اللہ آپ کو بھلا کرے خبر ہے۔ انتم اعلم بدینہم ام اللہ اعلم بدینہم، یا اللہ ان کے دین کو جانتا ہے۔ ومن اظلم ممن کتم شہادۃ کائنۃ عندہ من اللہ، ومن اظلم ممن کتم شہادۃ کائنۃ عندہ من اللہ، اس سے بڑھ کر کے ظالم کون ہوگا اس شخص سے جو چھپا دے ایسی شہادت کو جو شہادت اس کے پاس موجود ہے تورات میں، من اللہ، اللہ کی جانب سے، اللہ کی جانب سے نازل شدہ، اللہ کی جانب سے نازل شدہ شہادت اس کے پاس موجود ہے، وہ اس کو چھپاتا ہے، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ کوئی نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا کاتمین کے اندر، کاتمین شہادت کے اندر سب سے بڑا یہ اللہ کو بڑا کر ظالم ہے۔ کاتمین شہادت میں ایک شہادت بلڈنگ کی ہوگی، ایک گاڑی کی شہادت ہوگی، اور ایک اللہ آپ کا بھلا کرے پراپرٹی کی کوئی شہادت ہوگی، لیکن جو شہادت اللہ کی طرف سے نازل شدہ محمد کی صداقت پر ہو اور اسلام کی صداقت ہو، اس کو جو چھپائیں، اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہو سکتا۔ مولانا خیال کر لینا، اگر آپ نے من اللہ کو ازلموں کے ساتھ متعلق کر دیا تو مانا ہوگا کہ اللہ سے بڑا ظالم کون ہے۔ اس لیے خیال کر لینا، یہ چیزیں احتیاط چاہتی ہے، احتیاط ان کے لیے ضروری ہے۔ چلو
سمجھتے ہیں؟ وہاں آپ اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہے استفہام انکاری کو اس کے ساتھ آپ من اللہ کو متعلق کریں. من احسن من اللہ صبغتاً یعنی لا احد احسن من اللہ صبغتاً، کون ہو سکتا ہے یعنی کوئی ہے ہی نہیں. وہ استفہام انکاری ہے، وہ استفہام انکاری ہے. یہاں متعلق نہیں کرنا. ومن اظلم ممن کتم شہادتاً کائنتاً عندہ من اللہ وثابتتاً من اللہ. سمجھے؟ یہ شہادتاً کائنتاً کے ساتھ آپ عندہ کو بھی ظرف بنائیں گے، من اللہ کو بھی اس کے ساتھ متعلق کریں گے. یہ مفعول بنیں گے کتم کا. کتم صلہ ہے من کا، اور موصول صلہ جار مجرور متعلق اب ازلموں کے ساتھ ہوگا. اور من استفہامی مبتدا بنے گا. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ أَمَّا تَكْتُمُونَ الشَّهَادَةَ، اور تم جو شہادت چھپاتے ہو خدا اس کو جانتا ہے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ أَمَّا تَكْتُمُونَ یعنی ان کتمانکم، اگر ما مصدریہ ہو ان کتمانکم، اور اگر ما کیا ہے موصول ہو تو ان مکتوماتکم، ان مستوراتکم، وان متموع کیا مخلوطاتکم، وان مکتوماتکم. تلک امت قد خلت لہا ما کسبت. باقی ان کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ کر کے ان کے اعمال اچھے اور آپ کے اعمال برے، تو یہ نسبت صرف آپ کے لیے کافی نہیں ہوگی. تلک امت قد خلت، یہ قد خلت فعل اور ہی ضمیر فاعل، یہ صفت بنے گا امتوں کے لیے. امت خبر ہے تلک کے لیے. یہ پاکیزہ جماعت گزر چکی ہے، یہ پاکیزہ جماعت گزر گئی. لہا ان کے فائدہ کے لیے ماں ان کے وہ اعمال ہوں گے کہ کسبت ہوں جن کو انہوں نے کمایا. وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے لیے ماں تمہارے وہ اعمال ہوں گے کہ کسبتموہ جن کا ارتکاب آپ کرتے ہیں، جن کو کماتے ہیں، جن کا کسب اور اہتمام آپ نے کیا ہے. مولانا دو جگہ پر تلک امتن آ گیا، پہلے بھی آ گیا ابھی اسی رکوع کے اندر دو جگہ تلک امتن قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون. پہلے بھی آ گیا، یہی آیت آ گئی، اب دوسری مرتبہ آ گئی. دا چش دیکھنا. سمجھتا ہے؟ ایک تو یہ کہ صاف صاف جان چھوڑانے کے لیے آپ کہیں الآیت الثانیۃ تاکید مؤکدۃ للتاکید، تاکید کے لیے، مؤکدۃ للمضمون السابق، مضمون سابق کی آباء و اجداد کی طرف صرف نسبت تمہارے لیے کافی نہیں ہوگی. یہ تاکید کے لیے. الآیت الثانیۃ مؤکدۃ للآیت الاولی، یہ مؤکد ہے آیت اولی کے لیے. دوسرا جواب یہ ہے، پہلے والا تلک امت قد خلت لہا وہ انبیاء کے بارے میں، یہ انبیاء کی پاکیزہ جماعت، اور اس کے بعد یہ دوسرا والا وہ اسلاف یہود کے بارے میں، اسلاف کے بارے میں، دیگر اسلاف سول انبیاء. پہلی والی آیت تلک امت وہ انبیاء کے بارے میں، اور دوسرے وہ اسلاف یہود کے بارے میں. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور آپ سے نہیں پوچھا جائے گا عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ فِي أَزْمَانِهِمْ، اپنے زمانے میں انہوں نے کیا عمل کیا ہے، اور آپ سے ان کے اعمال کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، اور ان سے آپ کے اعمال کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. یہ ساری کی ساری تمہید تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ بھی ہو گیا. وہ بانی بیت اللہ ہے، وہ بانی بیت اللہ ہے، اور یہ ساری تمہید تھی. اشارہ یہ تھا کہ اب ابراہیم علیہ السلام کا جو سلسلہ ان کے بیٹا حضرت اسحاق علیہ السلام کا، جس میں ہزاروں انبیاء آ گئے، یعقوب علیہ السلام کا پھر پوتا، اور بنی اسرائیل میں ہزاروں انبیاء آ گئے. یہ سلسلہ اب یہ ہے کہ چلتے چلتے اب یہ منتقل ہو رہا ہے محمد رسول اللہ کو. اور قبل اول وہ مسجد اقصی بھی رہا ہے، اب قبل ثانی اللہ آپ کا بھلا کریے کہ وہ بیت اللہ ہے. یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کردہ ہے، لہذا اب بڑے بیٹے اسماعیل کی طرف یہ ہے کہ قبلہ منتقل ہو رہا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ جب قبلہ منتقل ہوگا تو شور شغب تو خوب شروع ہوگا. مولانا دلتے گورے عجیب بات ہے، اوپر تھوکو پیشانی، نیچے تھوکو داڑھی، کیا کرو؟
بات ذرا سمجھ لینا، اگر صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کی طرف اول سے لے کر آخر تک ہمیشہ بیت اللہ کی طرف نماز پڑھے تو کہتے او ہماری کتابوں میں تو لکھا ہوا ہے یہ نبی ذوالقبلتین ہے۔ بولو، ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے آخری نبی کی پہچان یہ ہے ذوالقبلتین، دونوں قبلوں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے گا۔ یہ تو صرف بیت اللہ ہی بیت اللہ ہے۔ سمجھتے ہیں آیا مسئلہ؟ اور ہمیشہ آپ کی قبلہ کی طرف مسجد اقصیٰ کی طرف اللہ آپ کا بھلا کری ہے کہ مسجد اقصیٰ کی طرف صرف رخ کر کے نماز پڑھیں تو کہتے تو ابراہیمی ہے، پھر مشرکین بھی اٹھیں گے، مشرک کہتے ابراہیمی ابراہیمی ابراہیمی، ابراہیم نے تو بیت اللہ تعمیر کیا تھا۔ آپ لوگ اشکال سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ اگر صرف بیت اللہ کی طرف رخ کر کے اول سے آخر تک نماز پڑھے تو کیسا نبی ہے؟ نبی آخر الزمان کی پہچان یہ ہے کہ وہ دونوں قبلوں کی طرف نماز پڑھے گا، تو یہ تو بیت اللہ کی طرف۔ اور صرف یہ ہے کہ مسجد اقصیٰ کی طرف نماز کرے، جیسے کہ ہجرت کے بعد ہوا، ہجرت کے بعد تحویل ہو گیا، اب مستقل اس کی طرف نماز پڑھے تو مشرکین بھی کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو کہتے ہیں ابراہیمی ابراہیمی، ابراہیم تو ابراہیم کا قبلہ تو یہ وہاں نماز پڑھ رہا ہے۔ اس لیے اللہ نے تالیف قلوب یہود کے لیے اور ذوالقبلتین ثابت کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دونوں قبلوں پر عمل کرایا سب کو، سبحان اللہ۔ لیکن زمانہ زمانہ ہوتا ہے، جیسے سابق انبیاء کی ادیان آتے آتے منسوخ ہو گئے، ایک نبی بعد والے نبی سے پہلے والے نبی کی شریعت منسوخ اور بعد والے سے پہلے والے کی منسوخ، اسی طرح محمد رسول اللہ کی خود اپنی شریعت میں کچھ احکام پہلے منسوخ ہے اور بعد والے ان کے لیے ناسخ ہے، یہ ہوتا رہتا ہے۔ اب ذوالقبلتین ثابت ہو گیا، 16 مہینہ یا 17 مہینہ حضرت براء ابن عازب کی روایت ہے، براء ابن عازب کی روایت ہے کہ 16 مہینہ یا 17 مہینہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد ہجرت کے بعد آپ نے نماز پڑھی مسجد اقصیٰ کی طرف، اور پھر اس کے بعد لیکن طبعی طور پر آپ کو ایک حکم شرعی ہے، ایک طبعی ہے، طبعی طور پر آپ کا میلان یہ تھا کہ ہے مجھے حکم تو ہو گیا مسجد اقصیٰ کا، لیکن یہ کہ میرے ابا کا قبلہ آخری قبلہ وہ کیا ہوگا، تو اللہ نے آپ کی طبیعت کا بھی لحاظ رکھا۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ایک ایسے قبلے کی طرف آپ کو پھیر دیں گے کہ جس کو آپ پسند کریں گے، تو اللہ نے وہ پسندیدہ قبلہ آپ کا بیت اللہ کی طرف۔ سوال یہ کہ وہ ناپسندیدہ تھا، وہ پسندیدہ تھا شرعاً، سمجھتے ہیں، یہ پسندیدہ ہے شرعاً اور طبعاً۔ سبحان اللہ، یہاں شرعاً اور طبعاً دونوں ہیں، وہ شرعاً پسندیدہ تھا۔ لیکن آپ سے میں پوچھوں کہ جہاں پر طبع اور شرع دونوں کا ٹکر ہو جائے کس کو ترجیح ہوگی؟ شرع کو ترجیح ہوتی ہے۔ جہاں پر عقل اور طبع دونوں کا ٹکر ہو جائے کس کو ترجیح دیں گے؟ عقل کو۔ عقل اور طبع، آپ کی طبیعت میٹھی چیز کو چاہتی ہے، لیکن بیمار ہو یہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ اگر یہ کھایا تو مرو گے۔ شوگر والے کے لیے طبیعت تو میٹھے کو پسند کرتا ہے، لیکن اللہ آپ کا بھلا کریے کہ عقل کہتی ہے کہ کھاؤ گے تو مرو گے، عقل کو ترجیح ہے۔ آپ کی طبیعت کڑوی دوا کو پسند نہیں کرتی، لیکن عقل کہتی کہ پی لو یہ دوائی ورنہ مرو گے کینسر سے۔ پیشاب پلاتے ہیں دوائی میں، پاخانہ کھلاتے ہیں تو کیا ہے، گدھی کے دودھ پلاتے ہیں۔ ابھی یہ جو آپ کا کرونا ہو گیا، اس کرونا کی تحقیق کرتے کرتے اس کا علاج ان کو کچھ نہیں ملا، تو آخری علاج انہوں نے کہا کہ اس کا بہترین علاج سب سے زیادہ وہ گدھی کا دودھ ہے، گدھی کا دودھ۔ اور پھر میں نے بھی یہاں ماتم کرنا شروع کیا کہ ہمیں بھی 50-60 سال ہو گئے، تو ہمارے ہاں بلوچوں میں اسی زمانے سے تھا
کہ یہ کھانسی لگتی تھی، اب یہ کرونا میں کھانسی تھی، اس کا نام کرونا رکھا۔ ہم اس کو بیروہی لوگ کہتے تھے کھرا ٹھٹو۔ میں اپنے بچوں سے کبھی کبھی پوچھتا ہوں بیروہی میں اس لفظ کو کیا کہتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں، ان کو کچھ بھی نہیں آتا۔ اب کوئی 22 سال کا ہے، کوئی 25 سال کا ہے، کوئی 30 سال کا ہے، ان کو بیروہی نہیں آتی۔ یہاں 600-700 علماء نے بیروہی زبان کا امتحان دے دیا، بڑے بڑے علماء اکابرین، میں سب سے جیت گیا۔ الفجر ٹرسٹ والوں نے امتحان لیا، میں سب سے جیت گیا، جبکہ میں 40 سال سے بیروہی تو نہیں بول رہا، میں تو کراچی میں رہ رہا۔ اپنی زبان کو تو پہچان لو، یہ کیا طریقہ ہے؟ آنے سندھی نہ گنتی اچھے۔ ہمارے بیروہی میں کھرا ٹھٹو کہتے ہیں، اس کے لیے گدی کا دودھ پلاتے تھے، ہمیں خوب یاد ہے۔ اور پھر وہ جس کو ایک مرتبہ ہو گیا دوسری مرتبہ نہیں ہوتی اسی وقت سے، تو یہ تو ہوتا ہے مولوی صاحب اس میں مجبوری میں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ عقل اور طبع، تب بھی عقل راجے ہے، سمجھے، عقل راجے ہے، لیکن دین اور طبع تو دین راجے ہے، سمجھتا ہے؟ دین اور طبع۔ آپ کے نبی کو کوئی گالی دیتا ہے، آپ کی طبیعت کہ میں خود جان سے مر جاؤں یا اس کو جان سے مار دوں، یہ طبیعت نہیں ہے کبھی، لیکن شریعت کہتی ہے اس کی گردن کو اڑا دو، شریعت مقدم، شریعت مقدم۔ اور بہت سے صحابہ نے، کسی نے اپنے باپ کو قتل کیا، کسی نے اپنے ماموں کو، کسی نے اپنے چچا کو قتل کیا۔ ابو بکر نے اپنے ابا کو تھپڑ مارا، ادھر گرایا۔ ابو بکر جیسا رحم دل انسان، ارحم امتی بی امتی ابو بکر، اتنا رحم دل، لیکن ابا کو تھپڑ مارا۔ ابو قحافہ کو، بوڑھا سا ابا تھا، ادھر جہاں ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں نا، اس جگہ پر باتوں میں دے مارا اس کو، وہ گر گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دوڑے جا کر کے کہا کہ ابو بکر کیا ہے، ابا اگر کافر بھی ہو تب بھی واجب الاطاعت ہے، کیوں مارا؟ فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ کو پتہ نہیں ہے، یہ آپ کو گالیاں دے رہا تھا، میں نے مارا، یہ آپ کی گستاخی کر رہا تھا اس لیے میں نے مارا۔ اس نے تو مار دیا نا، خیر چھوڑو، یہ تو جمعے کی تقریریں، اس کی ضرورت کیا ہے، اب سمجھ لینا۔ اس لیے دونوں قبلوں پر اللہ نے آپ کو عمل کرایا۔ اب تحویل قبلہ ایک مرتبہ ہوا ہے یا 2 مرتبہ ہوا ہے، تو مشہور یہی ہے کہ 2 مرتبہ ہوا ہے، لیکن 1 مرتبہ کا قول بھی ہے، سمجھ لینا۔ وہ پلر دیکھ رہے ہیں آپ لوگ، ہاں چھوکرا، وہ پلر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں مکے میں ہے، اور آپ کو ابتدائی سے حکم ہے، آپ کو ابتدائی سے حکم ہے، جیسے نبوت مل گئی کہ مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو، آپ سمجھ رہے؟ اور مسجد اقصیٰ اور بیت اللہ کا حال یہ ہے، یہ دونوں بالکل ایک ہی لین میں ہے۔ اگر مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کرو گے تو تمہارا پشت، اگر درمیان میں ادھر ہے، مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کیا، پشت تمہارا کعبۃ اللہ کی طرف ہوگا، اور کعبۃ اللہ کی طرف رخ کیا، پشت تمہارا مسجد اقصیٰ کی طرف ہوگا۔ یہ ایک الگ مسئلہ، لیکن اب سمجھ لینا، حضرت کو ابتدائی سے حکم تھا کہ مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو، لیکن آپ کی طبعی چیز یہ تھی کہ ابا جی کا قبلہ آخری قبلہ، اس کو کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کعبۃ اللہ ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، یہ کعبۃ اللہ ہے، آپ اس کے اس طرف کھڑے ہوتے، اس طرف کھڑے ہوتے، مسجد اقصیٰ کا رخ ہے، لیکن کعبۃ اللہ کا بھی تو رخ ہو رہا ہے، بولو۔ اور اگر اس کے اس طرف کھڑا ہو جائے، اس طرف رخ کرے، تو پشت پھر کعبۃ اللہ کی طرف ہوگا۔ تو اب جب آپ مکے میں تھے، حکم آپ کو تھا کہ آپ رخ مسجد اقصیٰ کی طرف کریں، ابتدائی سے۔ مکے میں آسان تھا، عمل کرنا آسان تھا، آپ 13 سال رہے، اور اس طریقہ پر یہاں سے رخ کر رہا مسجد اقصیٰ کا، سبحان اللہ۔ مسجد حرام بھی، بیت اللہ بھی، اس کا بھی رخ ہو رہا ہے، ایک تیر سے 2 شکار، بولو، ایک تیر سے، بولو، ایک تیر سے 2 شکار۔ لیکن جب آپ مدینہ چلے گئے 13 سال کے بعد، جب مدینہ چلے گئے تو اب مدینہ میں کر بھی نہیں سکتا،
تو مدینے میں 16 مہینہ 17 مہینہ اسی سابق حکم پر مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، آپ کو چونکہ کعبۃ اللہ سے یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، کیا ہے کعبۃ اللہ سے آپ کو کیا کہتے ہیں محبت ہے تبھی، تو اس لیے کعبۃ اللہ کی طرف۔ اب آپ نے دیکھا تحویل قبلہ ایک مرتبہ ہوا، تحویل قبلہ کیا ہوا؟ ایک مرتبہ اس قول کے مطابق ہو گیا کہ یہاں سے جانے کے بعد مدینے میں اس پر عمل نہیں کر سکتے تھے، لہذا 16-17 مہینہ مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ پھر حکم ہو گیا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یہ تحویل قبلہ ایک مرتبہ ہوا۔ یہ تحویل قبلہ، بولو یہ تحویل قبلہ ایک مرتبہ ہوا۔ دوسری صورت ہوگی تحویل قبلہ 2 مرتبہ۔ جب آپ مکے میں تھے تو بیت اللہ کا آپ کو حکم تھا، بیت اللہ کا آپ کو حکم ہو گیا، یعنی پہلے تو میں نے بتایا ایک مرتبہ والے میں کہ مسجد اقصیٰ کا حکم تھا، لیکن دونوں کی طرف آپ اس طرح کھڑے ہوتے تھے۔ اب مسئلہ ہے آپ مکے میں ہیں اور آپ کو حکم ہو گیا بیت اللہ کا، ٹھیک ہے بیت اللہ کا، اور آپ پھر جب مدینے چلے گئے تو پھر یہ حکم منسوخ ہو گیا، تحویل ہو گیا کہ مدینے کی طرف رخ کر دیں۔ مدینے 16-17 مہینہ پھر حکم ہو گیا واپس مکے کی طرف، اب ہونٹ 2 ہو گئے۔ کچھ فرق پڑا؟ پھر سے واپس عرض کرو، جب آپ مکے میں تھے تو ایک مرتبہ پہلے ایک والا بتاتے ہیں، جب آپ مکے میں تھے تو آپ کو حکم ہو گیا کہ حکم پہلے سے تھا کہ مسجد اقصیٰ کی طرف، لیکن آپ ایسا کھڑے ہوتے تھے کہ بیت اللہ کا بھی سلسلہ ہوتا تھا اور اس کا بھی سلسلہ ہوتا تھا، اور پھر جب گئے مدینہ تو حکم تو پہلے ہی سے تھا، 16-17 مہینہ اسی پر عمل کیا، اور پھر آپ کو حکم ہو گیا کہ اب مکے کی طرف۔ اس میں تو ایک مرتبہ تحویل قبلہ، 2 مرتبہ۔ اب دوسری والے 2 مرتبہ کی صورت یہ ہے جب آپ مکے میں تھے تو مکے میں اللہ آپ کا بھلا کرے آپ کو حکم ہو گیا کہ بیت اللہ ہی کی طرف اللہ آپ کا بھلا کرے، بیت اللہ کی طرف نماز کر رخ کر کے نماز پڑھ لو، یہ ایک مرتبہ تحویل قبلہ ہوا، سمجھے؟ اور پھر جب یہاں سے ہجرت کیا، ہجرت کر کے آپ کو جب حکم ہو گیا کہ آپ یہ ہے کہ مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لیں، اور 16-17 مہینے کے بعد پھر واپس حکم ہو گیا کہ بیت اللہ کی طرف۔ اب اس وقت 2 مرتبہ بنتے، اس میں 2۔ مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ وہ سرے سے تحویل قبلہ کے قائل ہی نہیں ہے، لیکن اس میں میرا دماغ بھی خراب ہو جائے گا، آپ کا اس کو ذکر کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن عام مفسرین کی رائے یہی ہے جو میں نے آپ سے عرض کیا۔ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، سین کو ایک یہ ہے کہ آپ تاکید کے لیے لے لیں، سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ ضرور کہیں گے بے وقوف مِنَ النَّاسِ یہود میں سے، مَا وَلَّاهُمْ أَيُّ شَيْءٍ وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، ان کو کس چیز نے پھیر دیا ان کے اس قبلے سے، الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا کہ جس پر یہ لوگ یہ کہ تھے، بیت المقدس یعنی ہمارے قبلے پر تھے، ان کو کس چیز نے پھیر دیا۔ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ بے وقوف کہیں گے، کم عقل لوگ ضرور کہیں گے، یہ اس وقت سین کا ترجمہ تاکید سے کر رہے ہیں۔ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ سین کو آپ استقبال کے لیے لے لیں، سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ ان قریب کہیں گے بے وقوف، مِنَ النَّاسِ بے وقوف میں سے لوگ کہیں گے یہود میں سے، مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا أَيُّ شَيْءٍ صَرَفَهُمْ کس چیز نے ان کو پھیر دیا، عن قِبْلَتِهِمْ ان کے اس قبلے سے، الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا جس پر 16-17 مہینے تھے مسجد اقصیٰ بیت جس قبلہ پر یہ 16-17 مہینے تھے، کس چیز نے کو ان سے کہہ دے قل المشرق والمغرب مملوکان للہ، مشرق و مغرب یہ دونوں کے دونوں اللہ کی ملکیت ہے، لہذا اللہ نے پہلے اللہ جس طرف بھی انسان کا رخ پھیر دے، مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف، جو بھی حکم دے دے اس کی مرضی۔ قل المشرق والمغرب مملوکان للہ یہ دونوں کے دونوں اللہ کی ملکیت ہیں، یہدی من یشاء الی صراط مستقیم خدا تعالیٰ یہ کہ رہنمائی کر لیتا ہے جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف، جس کی رہنمائی کر لے، یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ مولانا صراط مستقیم جب 16-17 مہینہ وہی تھا، اور اب جب تحویل قبلہ کے بعد اب صراط مستقیم یہی ہے، خیال کر لینا۔ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، جب حکم تھا مسجد اقصیٰ کا تو وہی صراط مستقیم ہوا،
اب جب کہ مسجد اقصی کی تحویل ہو گئی، اب صراط مستقیم بیت اللہ ہے۔ قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ اب اگلے والے کو سمجھ لینا، کما اصطفینا ابراہیم، کاف تشبیہ کے لیے کذالک، کما اصطفینا ابراہیم فی الدنیا، جیسے ابراہیم کو ہم نے چن لیا، کذالک جعلناکم امۃ وسطا، اسی طرح چن کر کے آپ کو بھی معتدل امت ہم نے بنا دیا۔ التشبیہ فی الاصطفاء، التشبیہ فی الاصطفاء، کما اصطفینا ابراہیم، جیسے ابراہیم کو ہم نے چن لیا، کذالک جعلناکم امۃ وسطا، اسی طرح ہم نے چن کر کے آپ کو معتدل امت بنا دیا۔ اب تشبیہ ہوگی اصطفاء کے اندر، دوسرا کما نہدی من نشاء الی صراط مستقیم، کما نہدی من نشاء الی صراط مستقیم، جیسے کہ جس کو ہم چاہتے ہدایت دیتے، کذالک ہدیناکم وجعلناکم امۃ وسطا، اسی طرح ہم نے آپ کو منتخب کر کے معتدل امت بنا دیا۔ ارے موبائل تو بند کرو۔ دوسری صورت التشبیہ فی الہدایت، ہدایت میں جیسے عرض کیا، کما نہدی من نشاء الی صراط مستقیم، جیسے کہ صراط مستقیم کی طرف ہم جس کو چاہتے ہیں رہنمائی کرتے ہیں، تو کذالک جعلناکم امۃ وسطا، اسی طرح ہم نے آپ کی رہنمائی کی اور آپ کو امت وسط بنا دیا۔ التشبیہ فی الہدایت۔ تیسری صورت کما جعلنا قبلتکم بین المشرق و بین المغرب، جیسے آپ کا قبلہ مشرق و مغرب کے درمیان میں ہم نے رکھ دیا، کذالک جعلناکم امۃ وسطا، اسی طرح ہم نے معتدل امت درمیانہ آپ کو بنا دیا، نہ پیشانی پر تھوکے نہ داڑھی پر تھوکے بلکہ درمیان سے تھوکے۔ آپ کو عجیب بات، یہ جو گھڑی کی سوئیاں ہیں ملنگو، 3 سوئیاں جو رکھی ہوئی ہے، 12 سے آؤ گے جتنا فاصلہ، 6 سے جاؤ گے درمیان میں اتنا ہی فاصلہ۔ پتہ کر لینا کہ زمین 3 حصے کائنات کے وہ پانی ہے اور 1 حصہ زمین ہے، زمین کے بالکل درمیان میں کعبۃ اللہ کو رکھا ہے، مشرق سے اتنا فاصلہ، ادھر مغرب سے اس کی طرف اتنا فاصلہ، شمال سے اتنا فاصلہ، جنوب سے اتنا فاصلہ، جیسے کہ میں نے گھڑی کی 3 یہ کہ سوئیوں کا آپ کو بتا دیا۔ موجود آپ کے تو میٹروں کے ذریعے سے اور مشینوں کے ذریعے سے مسئلہ بالکل آسان ہے، اور واقعتاً اسی طرح کما جعلنا قبلتکم بین المشرق و بین المغرب، جیسے آپ کا قبلہ مشرق و مغرب کے درمیان میں کر دیا، کذالک جعلناکم امۃ وسطا، نہ آپ میں افراط ہے نہ تفریط ہے۔ یہودیوں کے اندر ہے افراط کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، افراط کر دیا، اور عیسیٰ کو گھٹا دیا، عیسیٰ کو گالیاں دے رہے، تفریط کر رہے۔ عیسائی عیسیٰ کے بارے میں افراط میں ہے اور عزیر کے بارے میں تفریط میں ہے، آپ نہ افراط میں نہ تفریط میں۔ ہمارے اندر افراط و تفریط نہیں۔ کچھ بھلا پڑا؟ یہ 3 صورتیں ہو گئی۔ چوتھی صورت یہ ہے کذالک تشبیہ کے لیے نہیں بلکہ کذالک کمال کے لیے، کذالک کاف تشبیہ کے لیے نہیں ہے، یہ کمال کے لیے۔ آپ نے کس کر کے ایک کو مکہ مارا، بس آپ نے کہا کذالک، یہی ہوتا ہے۔ مزہ آیا نہیں ہے کس کر کے مکہ مارے کہ کذالک خذ منی ھذا کذالک، اس طرح مجھ سے لو، یعنی کمال کا مکہ میں نے آپ کو مارا۔ اب ترجمہ ہوگا
جعلناکم امتاً وسطاً، درمیانہ امت، کمال کا امت آپ کو بنا دیا، درمیانہ معتدل اور کمال کا امت آپ کو بنا دیا، جیسے کہ پہلوان اپنے کمال کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اب اگلے والے کو سمجھ لینا، اب ہوگا جعلناکم امتاً وسطاً موصوف صفت جعلنا کا مفعول ثانی، کذالک جعلن کائنا کذالک، جعلن کائنا کذالک، یہ ہو گیا مفعول مطلق بنے گا، ترکیب مصید، لتکونوا شہداء علی الناس، تاکہ آپ لوگوں کے خلاف گواہی دے دو باقی امتوں کی، ویکون الرسول لکم شہیدا، اور نبی تمہارے حق میں گواہی دے دے۔ سمجھتا ہے؟ اس لیے یہ جو دوسرا علی ہے یہ لکم کے معنی میں، شہید لہو کا معنی ہوگا اس کے حق میں گواہی دے دی، اور شہید علیہ اس کے خلاف گواہی دے دے۔ آپ سابق امتوں کے خلاف گواہی دیں گے وہ تو ٹھیک ہے، شہداء علی الناس، لیکن نبی آپ کے خلاف گواہی نہیں دے گا، نبی تو آپ کے لیے سفارش کرے گا، آپ کا دشمن نہیں بنے گا۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ لَكُمْ شَهِيدًا، یہ علا لام کے معنی میں، اس طرح ہوگا مولانا۔ انبیاء مدعی ہوں گے، انبیاء مدعی ہوں گے کہ ہم نے تبلیغ کی ہے، سمجھے، اور ان کے اقوام انکار کریں گے، ان کی امتیں انکار کریں گے، نہیں انہوں نے کوئی تبلیغ نہیں کی، ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، کوئی بشیر و نذیر ہمارے پاس نہیں آیا، وہ انکار کریں گے۔ نبیوں سے پوچھا جائے گا تمہارے حق میں گواہی دینے والا کون ہے؟ تو گواہی امت محمد یہ دے گی، ان کے اقوام کے خلاف دے گی کہ انہوں نے، اللہ آپ کا بھلا کرے، واقعتاً تبلیغ کا حق ادا کیا، انہوں نے نہیں مانا، تو وہ جہنم میں جائیں گے نا وہ، تو آپ نے ان کے خلاف گواہی دے دی نا، حق میں تو نہیں دیا۔ انبیاء مدعی ہوں گے، سابق انبیاء، اور اقوام ان کے وہ مدعا علیہ، اور مدعی کے پاس گواہی نہیں ہے تو گواہ کون؟ اللہ اس امت کو گواہی، اور گواہی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کیا ہے گواہ موجود ہوں عین موقع پر، بلکہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ خبر سے بھی آدمی، گواہی پر گواہی، شہادت علی شہادت، یہ چیزیں تو آپ کے یہاں چلتی ہے۔ یہ ہو گیا، اور امت محمدیہ کے خلاف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گواہی نہیں دیں گے، امت حق محمدیہ کے حق میں، اور امت محمدیہ کے لیے سفارش آپ فرمائیں گے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ لکم، اللہ آپ کا بھلا کریے کہ یہ اس کے معنی میں ہے، یعنی علیکم لکم کے معنی میں۔ ایک دوسرا مسئلہ سمجھ لینا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، وہاں استغراق نہیں ہے، علی الناس شہداء کے ساتھ، یہ اللہ آپ کا بھلا کرے، متعلق ہے، یعنی متعلق پر مقدم نہیں ہے، متعلق پر مقدم نہیں ہے، یہاں پر وَيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ، سمجھتے ہیں؟ وَيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ، علیکم متعلق ہے شہید کے ساتھ، لیکن اس سے مقدم کیا گیا حصر کے لیے، آپ کے حق میں ہی صرف محمد گواہی دے گا، سب کو سبحان اللہ، آپ کے حق میں ہی صرف محمد گواہی دیں گے۔ اب یہ ہو گیا مولانا، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، یہ واو اسم تکونو کا اسم ہو گیا، شہداء علی الناس یہ اس کے لیے خبر ہوگی، معطوف علیہ، وَيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ اس کا عطف ہو گیا تکونو پر، یہ معطوفات جار مجرور متعلق ہو گئے، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ یہ اس کے ساتھ جعلناکم امتاً وسطاً کائنا امتاً وسطاً لتکونو، ایک تو یہ لتکونو کو جعلنا کے ساتھ متعلق کرو، جعلناکم امتاً صفت بنانے کی ضرورت نہیں، جعلناکم امتاً وسطاً لتکونو شہداء، تو یہ لتکونو متعلق ہوگا جعلنا کے ساتھ، اور کذالک مفعول مطلق ہو گیا۔ اب اللہ کرے اگلے والا مسئلہ آپ کو سمجھ میں آ جائے، وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ
وما جعلنا القبلۃ، مولانا ایک صورت یہ ہے القبلۃ موصوف، التی کنت ثابتا علیہا، یہ پورا جملہ اس کے لیے صفت ہے، اور اس قبلہ سے بیت اللہ آپ مراد لیں، سمجھے؟ اس قبلہ سے، اور جعل دو مفعول چاہتا ہے، جعل دو مفعول چاہتا ہے، تو دوسرا مفعول محذوف، القبلۃ موصوف التی کنت ثابتا علیہا، یہ موصول صلہ مل کر کے یہ صفت اس کے لیے ہو گیا، اور قبلۃ لک یہ مفعول ثانی محذوف ہوگا، اور القبلۃ التی کنت علیہا سے آپ بیت اللہ مراد لیں، القبلۃ التی سے بیت اللہ مراد لیں۔ اب ہوگا ما جعلنا القبلۃ التی کنت علیہا، جس قبلے پر ہجرت سے پہلے آپ تھے، جس قبلے پر ہجرت سے پہلے آپ یعنی بیت اللہ پر تھے، اس کو قبلۃ لک مرۃ ثانیۃ، دوسری مرتبہ آپ کے لیے قبلہ ہم نے نہیں بنایا کسی بھی غرض کے لیے، مگر اس لیے بنایا تاکہ ہم الگ تھلگ کر دیں آپ کی پیروی کرنے والوں کو پیروی نہ کرنے والوں سے۔ خوب خیال کر لینا، وما جعلنا القبلۃ التی کنت علیہا، وہ قبلہ کہ جس پر آپ ہجرت سے پہلے تھے، وہ کیا تھا؟ بیت اللہ، بیت اللہ پر آپ تھے۔ ما جعلناہا قبلۃ لک، اس کو آپ کے لیے قبلہ نہیں بنایا کسی بھی مقصد کے لیے، مگر اس لیے تاکہ ہم آپ کے ماننے والے اور نہ ماننے والوں کو الگ تھلگ کر دیں، ظاہر کر دیں۔ بالکل صحیح ہے۔ اس وقت جال ناسخ ہوگا، ہاں مولانا، وما جعلنا القبلۃ التی، اور القبلۃ التی سے کون سا قبلہ مراد ہے؟ بیت اللہ۔ اس بیت اللہ کو آپ کے لیے دوبارہ قبلہ ہم نے نہیں بنایا، مگر اس غرض سے بنایا، وہ غرض تو ابھی آئے گا آپ کے سامنے۔ ما جعلنا القبلۃ، قبلہ التی کنت علیہا، جس پر آپ ہجرت سے پہلے تھے مکہ، اس کو دوبارہ قبلہ نہیں بنایا آپ کے لیے تحویل کر کے، مگر اس غرض سے۔ اس وقت یہ جال ناسخ ہو گیا، اور بیت اللہ بیت المقدس اور مسجد اقصی منسوخ ہو گیا، یہ ہو گیا جال ناسخ۔ دوسرا وما جعلنا القبلۃ التی کنت علیہا، ہم نے نہیں بنایا وہ قبلہ جس پر آپ تھے 16-17 مہینہ، اس کو قبلہ نہیں بنایا مگر اس لیے کہ کون آپ کی بات مانتا کون نہیں مانتا، اس امتحان کے لیے ہم نے یہ کیا۔ اب یہ جو جال ہوگا یہ جال منسوخ ہوگا، استاپ دغا دغا دغا۔ آپ کو کچھ والا پڑا؟ اس وقت یہ جال منسوخ ہوگا، لیکن القبلۃ کو موصوف بنایا التی کنت ثابتا علیہا، یہ اس جملے کو اس کے لیے صفت بنایا موصول صلہ۔ اور القبلہ سے اگر قبلہ ہم نے مراد لیا بیت اللہ جو قبل الہجرت، اس کو قبلہ نہیں بنایا آپ کے لیے، مستقل قبلہ نہیں بنایا، مگر اس لیے تاکہ آپ کے ماننے والے نہ ماننے والوں کو دیکھ لیں، اس وقت جال ناسخ ہو گیا۔ اور اگر القبلۃ التی سے مراد مسجد اقصی ہے، مسجد اقصی، اس کو قبلہ نہیں بنایا 16-17 مہینے کے لیے، مگر اس لیے بنایا تاکہ ماننے والے نہ ماننے والوں کا امتحان لے لے، اس وقت جال منسوخ ہو گیا۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ دوسری صورت سمجھ لو، یہ صورت یہ حل ہو گیا۔ دوسرا وما جعلنا التی کنت علیہا وما جعلنا الجہۃ التی کنت علیہا القبلۃ لک الا لنعلم من یتبع الرسول۔ وما جعلنا الجہۃ التی کنت علیہا، وما جعلنا الجہۃ التی کنت علیہا، جس جہت پر آپ تھے ہجرت سے پہلے، بیت اللہ، القبلۃ لک، آپ کے لیے قبلہ نہیں بنائے مگر اس غرض سے بنائے الا لنعلم۔ اب محذوف نکالنے کی ضرورت نہیں پڑی، الجہۃ التی
التی الجہت التی سے مراد بیت اللہ ہو گیا، اور یہ مفعول اول ہو گیا، القبلۃ کا یہ مفعول ثانی ہو گیا۔ اور الحذف خلاف الاصل ہے چونکہ۔ کچھ بلا پڑا؟ ہو گیا مولانا؟ دوسری صورت، وما جعلنا الجہت التی، اب التی سے مراد، جہت سے مراد بیت المقدس ہے، ہم نے بیت المقدس کو نہیں بنایا جس پر آپ تھے 16-17 مہینہ، القبلہ تلک آپ کے لیے قبلہ، مگر اس لیے کہ اللہ لنعلم، اب جال منسوخ ہوگا۔ 4 صورتیں بنی، آپ کو کچھ پلا پڑا نہیں پڑا؟ یہ جگہ مشکل تھی، مشکل۔ اب آگے الا لنعلم من یتبع الرسول، الا لنعلم من یتبع الرسول ترکیب کے لحاظ سے یہ اللہ کا بھلا کرے متعلق ہوگا، جالنا کے ساتھ متعلق ہوگا، الا لنعلم من یتبع الرسول، تاکہ یہ ہے کہ ہم ظاہر کر دیں۔ نعلم کا ترجمہ کیا کر دیا؟ ظاہر کر دیں، یا نعلم کا ترجمہ کر دیا الا لنمیز، ہم الگ تھلگ کر دیں، من ان کو کہ یتبع الرسول جو نبی کی پیروی کرتے، ممن ان لوگوں سے، ینقلب علی عقبہ جو اپنے ایڑیوں کے بل پلٹ پڑتے ہیں، جو ایڑیوں کے بل پلٹ پڑتے یعنی مرتد سے، نہ ماننے والوں سے، ینقلب علی عقبہ، اس تعبیر کو قرآن نے ارتداد کے لیے استعمال کیا ہے۔ اس تعبیر کو ارتداد کے لیے استعمال کیا، ارتداد۔ کچھ والا پڑا؟ اب مسئلہ سمجھ لیں، ہمارے بزرگوں نے لنعلم کا ترجمہ کر دیا الا لنعلم، ہم نے قبلہ کو نہیں بنایا آپ کے لیے یہ ہے کہ ما جعلنا القبلۃ التی کنت علیہا، کہ وہ قبلہ جس پر آپ 16 مہینہ 17 مہینے تھے، یا یہ کہ وہ قبلہ جس پر آپ ہجرت سے پہلے تھے، مگر اس لیے تاکہ ہم معلوم کر لیں، تاکہ ہم معلوم کر لیں من یتبع الرسول، نبی کو ماننے والوں کو نہ ماننے والوں سے معلوم، تو یعنی اس سے پہلے اللہ کو معلوم نہیں ہے۔ تو ہمارے بزرگوں پر اعتراض ہو گیا، اکابرین پر بہت اعتراض ہو گیا، بہت بڑا اعتراض ہو گیا۔ یہ کہتا ہے کہ اللہ نے لعلم، ہم نے تحویل قبلہ اس لیے کیا تاکہ معلوم کر لیں، تاکہ ہم معلوم کریں کہ کون نبی کی بات کو مانتا ہے اور اس طرف اپنا رخ موڑتا ہے اور کون نہیں مانتا، تو اللہ کو اس سے پہلے معلوم نہیں ہے۔ تو جواب ذرا سمجھ لینا۔ جواب، مفسرین نے ایک قاعدہ لکھا ہے کہ علم، اللہ کا علم، خیال کر لینا، اللہ کا علم جب کسی چیز کے ساتھ معلق اور وابستہ ہو تو وہاں پر وہ علم جزا اور بدلے کے معنی میں ہوتا ہے۔ ترجمہ آپ کریں گے، ترجمہ آپ کریں گے علم دانستن کا، لیکن مراد اس سے کیا ہوگا؟ مراد اس سے جزا۔ پھر واپس عرض کر رہا ہوں، قانون آپ کو بتا رہا ہوں کہ علم اللہ، اللہ کا علم جب کسی چیز کے ساتھ معلق اور وابستہ ہو تو فالعلم فی ذاک المقام، اس مقام پر علم یکون بمعنی الجزا، جزا کے معنی میں ہوگا۔ اب یہاں پر لنعلم من یتبع الرسول، اللہ کا علم متعلق ہے متبعین اور غیر متبعین کو معلوم کرنا، متبعین کے ساتھ، متبعین کو غیر متبعین سے معلوم کرنا، اس کے ساتھ معلق ہو گیا، تو اب علم جزا کے معنی میں ہوگا۔ الا لنجزیہ، تاکہ ہم بدلہ دے دیں من ان کو جو نبی کی پیروی کرتے ہیں، سمجھے، ان کو بدلہ دے دیں، اور ان لوگوں سے الگ تھلگ کہ جو کہ یہ ہے کہ اس پر کیا ہے، اپنے پاؤں کے بل اور ایڑیوں کے بل پلٹ پڑتے ہیں۔ الا لنعلم الا لنجزیہ، سمجھتا ہے؟
یہ اس اشکال کی صورت میں جو میں نے عرض کیا کہ ہمارے اکابرین نے بعض حضرات نے علم کا ترجمہ دانستن سے کیا تو ان پر بڑا اشکال ہو گیا کہ یہ کیوں دانستن سے، یعنی اللہ کو اس سے پہلے معلوم نہیں ہے۔ اللہ تحویل قبلہ اس لیے کرتا ہے تاکہ میں معلوم کر لوں کہ کون مانتے ہیں کون نہیں مانتے۔ تو میں نے آپ کو جواب دے دیا، العلم اذا کان معلقا علم اللہ، اللہ کا علم جب معلق ہو کسی چیز کے ساتھ تو وہاں پر علم کے معنی میں ترجمہ تو کریں گے لیکن مقصد اس سے جزائی ہوگا۔ الا لنعلم کا معنی ہوگا الا لنجزیہ، کس کو سمجھ میں آ گیا؟ لیکن امام بخاری نے جو کیا ہے مولانا، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، آپ کی جان بالکل چھوٹ جائے۔ بخاری نے علم کا ترجمہ کیا ہے تمیز سے اور اظہار سے۔ آپ کی شرح قائد کے اندر بھی علم کا معنی وہ جو 14 معنی جو نقل کرتے علم کے وہ نہیں ہے، بلکہ علم کا معنی تمییز کے ہے شرح قائد میں۔ العلم صفت توجب تمییزا بحیث لا يحتمل النقیض، العلم صفت یتجلی بها المذکور لمن قامت ہی به۔ اب لے لو الا لنمیز، تاکہ ہم ممتاز کر دیں، من ان کو ظاہر کر دیں اور ممتاز کر دیں، الگ تھلگ کر دیں، من یتبع الرسول جو نبی کی پیروی کرتے، ممن ینقلب علی عقبہ ان لوگوں سے جو اپنے ایڑیوں کے بل پلٹ پڑتے ہیں، جو اپنے ایڑیوں کے بل پلٹ پڑتے ہیں۔ ہو گیا مولانا؟ من یتبع الرسول ممن ینقلب علی عقبہ، ممن ینقلب علی عقبہ یہ اللہ کا بھلا کری ہے کہ کیا ہے متعلق ہوگا، اور من یتبع الرسول مفعول بھی ہے لنعلم کا، اور لنعلم جعلنا کے ساتھ متعلق ہے، گڑ گڑ نہ کرو۔ وما جعلنا القبلۃ التي كنت، اب گاڑی چلے گی، وما جعلنا القبلۃ التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبه، اور میں نے عرض کیا کہ انقلب على عقبه یہ تعبیر یا انقلبتم على اعقابكم یہ ارتداد کے لیے استعمال ہوتا ہے، ارتداد کے لیے، دین سے مرتد ہونا۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَإِن كَانَتِ التَّوْلِيَةُ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ، بیت اللہ کی طرف پھیرنا، تحویل کرنا، یا وَإِن كَانَتِ التَّحْوِيلَةُ تحویل لَكَبِيرَةً یہ دشوار ہے، الا علی الذین ھدی اللہ مگر ان لوگوں کے لیے دشوار نہیں ہے جن کی اللہ رہنمائی کرے۔ وَإِن كَانَتْ یہ ان شرطیہ نہیں ہے، ان مخفف من المثقل ہے، پہچان یہ ہے کہ اس کی خبر پر آگے لَكَبِيرَةً لام آئے گا۔ وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، یہاں پر بھی اسی طرح۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ ھَدَى اللَّهُ، اور یہ کہ بیت اللہ کی طرف رخ کر لینا یہ بہت دشوار ہے، اللہ تو تحویل قبلہ بہت دشوار ہے، إِلَّا عَلَى الَّذِينَ ھَدَاهُمُ اللَّهُ مگر ان لوگوں کے لیے دشوار نہیں ہے جن کے اللہ رہنمائی کرے۔ عَلَى الَّذِينَ ھَدَاهُمُ اللَّهُ یہ جار مجرور متعلق ہوں گے لَكَبِيرَةً اس کے ساتھ، اور یہ خبر بنے گا کانت کے لیے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ ایمانکم، اللہ تعالیٰ تمہاری نمازوں کو ضائع نہیں کرتا، إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ ایمانکم، اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا تمہاری نمازوں کو، ایمان سے مراد عرض کروں کہ نماز کو، إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ بے شک اللہ تعالیٰ لَرَءُوفٌ بِالنَّاسِ اللہ بڑے مہربان ہے لوگوں پر، رحیم بہم اور ان پر شفقت فرمانے والی اس کی ذات ہے۔ مولانا پھر سمجھ لو مسئلہ، یہ کانا یہاں پر کانا حالیہ ہے، نہیں ہے اللہ کہ تمہاری نمازوں کو اللہ ضائع کر دے۔ یہ کانا حالی ہے، جیسے کہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ کانا حالی آتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمن کتابا موقوتا، کانا بمانے انقطاع کے، کانا فی المدینہ تسعۃ رہط یفسدون، کانا بمانے سارا، وکان من الکافرین سارا من الکافرین، اور کانا دوامیہ، وکان اللہ علیما حکیمہ، کانا زائدہ، من کان فی المہد صبیہ، یہ سب کچھ آپ کو بتا چکا ہوں، یاد ہے۔ یہاں پر کانا حال کے معنی میں ہے، ایک مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ یہ صحابہ کو یہ شبہ ہو گیا تھا کہ ہم نے اب تو تحویل قبلہ ہو گیا، 16-17 مہینہ کے بعد تحویل قبلہ ہو گیا، لیکن جو لوگ ہمارے 16-17 مہینہ بیت المقدس کی طرف مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، ان کی نمازوں کا کیا ہوگا؟ وہ تو مر گئے، ان کی نمازوں کا کیا ہوگا؟ تو اصل یہ ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ ایمانَهُمْ اَيْ صَلَاتَهُمْ،
وما کان اللہ لیضیع ایمانہم، جو لوگ مر گئے ہیں ان کی نماز کو اللہ ضائع نہیں کریں گے۔ آیا مسئلہ سمجھیں؟ لیکن عرب کے ہاں قاعدہ یہ ہے کہ المخاطب والغائب غیر المخاطب، المخاطب اور غیر المخاطب، الغائب غیر المخاطب، جب یہ دونوں کا احتمال ہو تو ترجیح مخاطب کو دی جاتی ہے۔ جو مر گئے ہیں وہ غائب غیر مخاطب ہے، لیکن یہ مخاطبین جو صحابہ موجود ہیں تقریباً انہی کو کہا کہ لیضیع ایمانکم اے صلاتکم، اے کاش کہ آپ کو سمجھ میں آتا۔ مخاطب اور غیر مخاطب دونوں، غیر مخاطب سے مراد غائبین ہے، تو وہاں پر پھر مخاطب کو ترجیح دی جاتی ہے، خطاب کو، یہاں خطاب لایا۔ اور پھر ایمانکم سے مراد صلاتکم ہے، ایمان شرط ہے، صلات مشروط ہے، ایمان شرط ہے، صلات مشروط ہے، اطلاق الشرط و ارادۃ المشروط کے قبیل میں سے یہ اطلاق الشرط و ارادۃ المشروط۔ وما كان اللہ لیضیع ایمانکم ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم، یہ بالناس رؤوف کے ساتھ متعلق ہوگا۔ ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها۔ جس مضارع کی نسبت اللہ کی طرف ہو، جس مضارع کی نسبت اللہ کی طرف ہو اور اس مضارع پر قد آ جائے تو وہ قد تحقیق کے لیے ہوگی، جان چھوٹے۔ جس مضارع کی نسبت اللہ کی طرف ہو یعنی فاعل اس کا اللہ ہو، قد اس پر آ جائے تو وہ قد جو ہوگا وہ تحقیق کے لیے ہوگا۔ یہاں دیکھیے کہ نرا کا فاعل نحنو ہے، نحنو اللہ ہے، اور نرا پر قد آ گیا، یہ قد تحقیق کے معنی میں۔ قرآن میں اس کی جتنے بھی مثالیں اسی طرح، قد یعلم اللہ المعوقین منکم والقائلین لاخوانہم، قد یعلم اللہ المعوقین، یہاں بھی قد یعلم ما انتم علیہ ویوم یرجعون الیہ۔ کیا ہو گیا؟ بجلی چلی گئی، پھر لاؤڈ اسپیکر کی طبیعت پھر خراب ہوگی۔ آیا مسئلہ سمجھ میں؟ جو مضارع جس کا فاعل اللہ ہو اور اس پر قد داخل ہو وہ قد تحقیق کے لیے ہوگی، تقلیل کے لیے نہیں ہوگی، تحقیق کے لیے ہوگی۔ ایک یہ، دوسرا مسئلہ یہ ہے، یہ نرا رأینا کے معنی میں ہے۔ نرا رأینا کے معنی میں ہے۔ قد رأینا تحول وجہک فی السماء تقلب وجہک فی السماء تحول وجہک فی السماء، یہ فی الہ کے معنی میں، الى السماء، فی الہ کے معنی میں آتا ولا اسلمنکم فی جذوع النخل، علی جذوع النخل، یہاں پر الہ کے معنی میں ہے۔ اب کتنی تبدیلیاں آ گئیں۔ یقینی بات ہے کہ ہم نے دیکھا آپ کے چہرے پلٹنے کو آسمان کی طرف، مضارع کو ماضی کے معنی میں کر دیا، قد تقلیل کے لیے نہیں لے، تحقیق کے لیے لے لیا، فی کو الہ کے معنی میں لے لیا۔ قد رأینا تقلب وجہک، ہم نے آپ کے چہرے پلٹنے کو دیکھا، اللہ آپ کا بھلا کر، الی السماء، آسمان کی طرف۔ اب یہ ہے کہ جب یہ صورتحال ہے تو فرماتے کہ فواللہ، مجھے اپنی ذات کی قسم ہے، لنولینک قبلۃ، ہم آپ کو پھیر دیں گے، ایسا قبلہ بدلے میں دے دیں گے، ترضاها، جس کو آپ پسند کریں گے۔ ایک یہ مسئلہ۔ دوسرا، فی کو الہ کے معنی میں نہ لے، مضاف محذوف نکالے، قد رأینا تقلب وجہک، آپ کی چہرہ مبارک کے پلٹنے کو، فی جہت السماء، آسمان کی جہت کی طرف، آسمان کی جہت کی طرف، آسمان تو اوپر ہے۔ ہو گیا مولانا؟
قد رأینا تقلب وجهک فی السماء ہو گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم طبعی طور پر تو چونکہ مغموم رہتے تھے اور مشرکین الزام بھی دیتے تھے کہ عجیب نبی ہے، کہتے کہ ابراہیمی ہوں اور ادھر مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہا ہے، یہود کو راضی کر رہا ہے، سمجھے؟ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف دیکھتے تھے، اس کو اللہ فرماتے کہ مجھے بہت ہی پسند آ گیا۔ کیا ہو گیا؟ ڈرائیور بدل گیا؟ اڑے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً فَلَنَصْرِفَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، پس یہ جواب قسم ہے مولانا، فواللہ یا فنقسم، قسم اٹھاتے کہ لنولینک قبلۃ ترضاها، ہم آپ کو ایک ایسا قبلہ دے دیں گے ترضاها جس کو آپ پسند کریں گے۔ ترضاها پورا جملہ صفت ہے قبلہ کے لیے، یہ لنولینک کے لیے مفعول ثانی ہے۔ اذا کان الامر کذالک، جب صورتحال یہی ہے، فولی وجهک شطر المسجد الحرام، آپ مسجد حرام کی طرف اپنا یہ کہ رخ کر دے، اپنا رخ پھیر دے مسجد حرام ہی کی طرف۔ اذا کان الامر کذالک کے لیے جواب ہو گیا مولانا۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور جہاں بھی آپ ہوں، اور جہاں بھی آپ ہوں، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، آپ لوگ اپنا رخ موڑ دو، شطرہ شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف۔ مولانا حیث ما کنتم، یہ ظرف، یہ یہاں پر کنتم جو کانا ہے نا، یہ کانا تامہ ہے، خیال کر لینا، کانا کو خبر کی ضرورت نہیں ہے۔ کراچی میں تو کہو گے حیث ما کنتم، یہ ہو گیا شرط، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، یہ اس کے لیے جزا ہو گیا۔ لیکن حیثو خود محلاً منصوب ہے، ایسا کو نصب دینے والا ولو وجوہکم اس طرح ہے، ولو وجوہکم شطر المسجد الحرام حیث ما کنتم، ولو وجوہکم شطر المسجد الحرام حیث ما کنتم۔ کچھ بھلا پڑا؟ یہ جو حکم ہے نا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یہ 3 جگہ پر آئے گا اسی ایک رکوع کے اندر، بلکہ 2 رکوع میں۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یہ تکرار کس لیے؟ تاکید کے لیے اور بیت اللہ کے اور تحویل قبلہ کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے۔ یہ جو تکرار ہے فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور دوسری صورت یہ کہ نہیں، تاکید نہیں ہے بلکہ تاسیس ہے۔ ایک فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، جب آپ مسجد حرام میں ہیں، قریب میں ہے۔ دوسرا یہ کہ آپ مکے میں ہیں، مکے کے کسی بھی حصے میں۔ تیسرا یہ کہ آپ بالکل مکے سے باہر سفر میں ہیں۔ اس وقت تاسیس ہوگی، ہر ایک کا معنی الگ الگ ہوگا۔ چلیے گا، اب گاڑی چلے گی۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وان الذين اوتوا الكتاب، جن کو کتاب دی گئی ہے، کتابیں دی گئی مولانا، اوتوا الکتاب سے، کتاب سے جنس مراد ہے، تورات اور انجیل آسمانی کتابوں کو شامل ہے۔ لا يعلمون، وہ جانتے کہ ان تحویل القبلة حق من ربهم، یہ اللہ کی طرف سے برحق ہے۔ یہ میں نے آپ سے عرض کر دیا تھا کہ آتے نا وہ کتاب، تو وہ تو آتا ہے، لفظ اور معنی دونوں کو جانتا ہے، وہ ان کے مومنین کے لیے آتا ہے۔ اور اوت الکتاب یا اوتو نصیبا من الکتاب، یہ باطل اس کے لیے اہل کتاب کے لیے آتا ہے، لیکن یہاں پر اوت الکتاب سے اہل حق کی مراد ہے۔ یہاں اوت الکتاب سے اہل حق مراد ہے، جو آپ سے میں نے وعدہ کیا تھا وہ یہ ہے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اوتوا الْكِتَابَ، ترکیب تو آئے گی، الکتاب مفعول ہے اوتو کے لیے، اور اوتو یہ کہ اپنے نائب فاعل مفعول سے صلہ ہے الذین کے لیے، یہ ان کا اسم ہو گیا۔ لا يعلمون انه الحق من ربهم، یہ ان کے لیے خبر ہے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اوتوا الْكِتَابَ لا يعلمون انه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون وما الله بغافل عما يصلون، تم جو بھی نماز پڑھو، جہاں بھی پڑھو، اللہ اس کو جانتا ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ، اگر آپ لے کر کے بخدا، وَلَئِنْ بخدا، اگر آپ لے کر کے آ جائیں اہل کتاب کے پاس، بِكُلِّ آيَةٍ، کوئی سا بھی حجت، کوئی سی بھی دلیل، آیت کا معنی دلیل، کوئی بھی دلیل لے کر کے آ جائیں گے، مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، یہ آپ کی بات کو کبھی نہیں مانیں گے، آپ کے قبلہ کی پیروی نہیں کریں گے۔ دیکھیں اوتوا الکتاب یہاں باطل پر اطلاق ہو گیا، اوتوا الکتاب کا اطلاق یہاں پر باطل پر، اکثر باطل پر، اوتوا نصیبا من الکتاب اور اوتوا الکتاب اکثر باطل پر ہوتا ہے،
اور آتے نا وہ کتاب وہ تو ہے ہی ہے اہل حق کے لیے، جو کہ عبداللہ ابن سلام اور حضرت صہیب اور دیگر حضرات جنہوں نے ایمان لائے وہ برحق کے لیے، لیکن اوت الکتاب دونوں میں چلتا رہتا ہے۔ اسی طرح قسم محذوف ہوگا اور یہ جواب قسم ہے۔ ان اتیت الذین، یہ شرط ہو گیا، آگے ما تبع قبلتک یہ جواب قسم بنے گا، لام توتیۃ للقسم۔ ان اتیت الذین اوتوا الکتاب، اگر آپ لے کر کے آ جائیں گے، لے کر کی ترجمہ اس لیے کر رہا ہوں کہ آگے با آ رہا ہے۔ ان اتیت الذین اوتوا الکتاب، جن کو کتاب دی گئی ہے ان کے پاس کوئی سی بھی دلیل اور حجت لے کر کے آئیں گے، ما تبع قبلتک، وہ آپ کی قبلہ کی پیروی نہیں کریں گے، وما انت بتابع قبلتہم، اور آپ ان کے قبلہ کی پیروی نہیں کریں گے، آپ ان کے قبلہ۔ یہ مولانا جملہ خبری ہے لیکن انشاء کے معنی میں، اس کا مطلب ہے کہ لا تبع قبلتہم، آپ ان کے قبلہ کی پیروی نہ کرو۔ خیال کر لینا، وما انت بتابع قبلتہم، اور آپ ان کے قبلہ کی پیروی نہیں کریں گے، ہے یہ جملہ انشاریہ، یہ خبریہ ہے لیکن انشاء کے معنی میں لا تبع قبلتہم، انشاء کے معنی میں قبلتہم مفعول بنے گا تابع کے لیے، اور یہ خبر ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ وما انت بتابع قبلتہم، حالانکہ ان کے دو قبلے ہیں، یہود کا قبلہ الگ ہے، نصارہ کا الگ ہے، لیکن میں نے آپ کو بتایا الکفر ملۃ واحدۃ، کفر ایک ہی ہے، تو اس وجہ سے اللہ آپ کا بھلا کرے۔ وما انت بتابع قبلتہم وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض، اور نہیں ہے بعض ان کے بعض کے قبلہ کی پیروی کرے، یہود نصارہ کے، نصارہ یہود کے۔ یہود تو مغرب کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، نصارہ مشرق کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاهُمْ، بخدا اگر آپ پیروی کریں گے ان کی خواہشات کا، تحویل قبلہ کے سلسلے میں، شان قبلہ کے سلسلے میں، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاهُمْ فِي شَانِ الْقِبْلَةِ، قبلے کے سلسلے میں، من بعد ما جاءک من علم، بعد اس کے کہ آپ کے پاس علم آ گیا ہے کہ آپ حق پر ہے وہ باطل پر ہے، آپ کا قبلہ حق ہے ان کا قبلہ قبلہ نہیں رہا، اس کے بعد اگر آپ ان کی پیروی کریں گے، انک اذا لمن الظالمین، آپ ظالمین ہوں گے، اپنے اوپر اللہ آپ کا ظالمین میں سے آپ کا شمار ہوگا، اپنے اوپر یہ ہے کہ آپ ظلم کرنے والے ہوں گے، نقصان اپنا کریں گے۔ اور دوسرا ظالمین کا معنی وہی ہے، الواضعین الباطل مکان الحق، باطل کو آپ حق کی جگہ پر رکھ رہے، اس لیے کہ ظلم کہتے وضع الشیء فی غیر محلی۔ خوب خیال کر لینا، اگر آپ ان کے قبلے کی طرف اب رخ کر کے تحویل قبلہ کے بعد، تو پھر عبادت یہاں رکھنا تھا بیت اللہ کی طرف، آپ یہ ہے کہ آپ کی طرف سے ظلم ہوگا، یہ وہی مسئلہ ہے، خطاب آپ کو ہے لیکن اللہ آپ کو بھلا کرے، مقصود آپ کی امت ہے۔ ان اتبعت اهواهم من بعد ما جاءك من العلم، یہ اللہ آپ کو بھلا کرے من بعد متعلق ہوگی اتباع تک، یہ ہو گیا شرط، اور اللہ آپ کو بھلا کرے کیا ہے جزا اس کی موصوف ہے، اور انک اذا لمن الظالمین، انک لکائن من الظالمین، انک لکائن لثابت من الظالمین، یہ خبر بنے گا ان کے لیے، لکائن لسا، اور اذن یہ حرف ہے، اس کا کوئی محل اعراب نہیں ہے، یہ جڑے گا نہیں کسی کے ساتھ، ان ولم پس کے اذن، وہاں نون کے ساتھ لکھتے ہیں یہاں تنوین کے ساتھ، وہ ایک ہی چیز ہے، مضارع پر وہ داخل ہو کر کے عمل کرتا ہے، ادھر تو کچھ بھی نہیں کرے گا، اور مضارع کے لیے بھی اس کی شرائط ہے جو آپ نے پڑھا ہے، وہ آ جائے گا انشاءاللہ 15ویں پارے میں۔ اس کے بعد چلو، الذین آتیناہم الکتاب، جن کو ہم نے کتاب دی ہے، جو لفظ اور معنی کو جانتے، تورات اور انجیل دی ہے، کتاب جن سے تورات اور انجیل دونوں کو شامل ہے، یعرفونہ، وہ محمد کو جانتے ہیں، کما یعرفون ابناءہم، جیسے کہ اپنی اولاد کو جانتے ہیں، وہ محمد کو جانتے ہیں جس طرح اپنے اولاد کو جانتے ہیں۔ دوسرا الذین آتیناہم الکتاب، جو لفظ اور معنی کو جانتے ہیں، یعرفون تحویل القبلۃ، وہ تحویل قبلہ کو اس طرح جانتے ہیں، کما یعرفون ابناءہم، جب سے اپنے اولاد کو جانتے ہیں۔ تیسری صورت یہ ہے کہ یعرفونہ، وہ قرآن کو جانتے ہیں، کما یعرفون ابناءہم، جیسے کہ اپنی اولاد کو جانتے ہیں۔ یعرفون محمد، یعرفون القرآن، یعرفون تحویل القبلۃ۔ الذین مرفوع محل مبتدا بنے گا، آتیناہم الکتاب صلہ ہو گیا اس کے لیے، یعرفون یہ خبر ہے،
یعرفونہ معرفتاً کائنتاً کما یعرفون ابناءہم، اس طرح جانتے ہیں کہ جس طریقہ پر یہ کہ اپنی اولاد کو جانتے ہیں۔ مولانا تشبیہ کے اندر عام طور پر مشبہ بھی اقوا ہوتا ہے، عام طور پر، لیکن کبھی اس کا الٹ بھی ہو جاتا ہے۔ زید کل اسد ہے، زید مشبہ ہے اور اسد مشبہ بھی ہے۔ مشبہ بھی اقوا ہے، یہاں پہ مشبہ بھی اقوا عام طور پر یہی ہوتا ہے۔ زید کل بحر، زید سمندر کی طرف بہتا ہے، اس کا علم بہتا ہے۔ آپ لوگ پریشان تو نہیں ہے؟ بہت پریشان ہو۔ کس کے بچے پیچھے چھوڑ کر آئے ہیں؟ شادی شدہ کون ہے؟ اللہ اللہ اللہ، کافی ہے۔ تو یقیناً آپ کو پریشانی تو ہوگی، پھر تو پریشانی ہوگی۔ عام طور پر مشبہ بھی اقوا ہوتا ہے، لیکن کبھی مشبہ اقوا ہوتا ہے۔ یہ جو رومال ہے یہ ہو گیا پرانا، اس کا سرخ رنگ بھی دھیما پڑ گیا ہے، کمزور پڑ گیا ہے۔ اس رومال کو اٹھا کر کے آپ دکاندار کو کہتے ہیں کہ اسی ڈیزائن کے رومال چاہیے، ایسا رومال اس قسم کا، یہ مشبہ بھی ہے۔ اور وہ جو نیا رومال آپ کو ملے گا وہ مشبہ ہے اس کی طرح، سمجھتا ہے؟ اب وہ ملے گا، وہ زیادہ چمکتا دمکتا ہوگا، اس کا رنگ تازہ ہوگا، نئی چیز ہے، یہ تو دھیما پڑ گیا ہے۔ تو کبھی پتہ چل گیا کہ کبھی مشبہ بھی سے اقوا ہوتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت، یہی ہے، سب کو سبحان اللہ۔ حالانکہ ابراہیم علیہ السلام پر جیسے نزول آپ نے کیا وہ مشبہ بھی ہے، اور محمد پر جو نزول رحمت اس کی آل پر یہ مشبہ ہے، لیکن یہ مشبہ کبھی ہے مشبہ بھی سے۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا، اللہ کی نور کو وہاں پر ہم پہنچیں گے پھر آپ کو بتا دیں گے۔ اللہ کی نور کو تشبیہ دی اس طاقچے کے ساتھ جس طاقچے کے اندر شیشہ ہے، سمجھے بھائی جان؟ طاقچے کے اندر شیشہ، شیشے کے اندر چراغ، چراغ کے اندر زیتون کا تیل جل رہا ہے۔ طاقچہ ہے، شیشہ ہے، شیشے میں چراغ ہے، چراغ میں زیتون کا تیل ہے، زیتون کے تیل میں آگ ہے۔ 5 ہو گئے نا؟ طاقچہ ہے، طاقچے کے اندر شیشہ ہے، شیشے کے اندر کیا ہے؟ چراغ ہے، چراغ کے اندر کیا ہے؟ زیتون کا تیل ہے جو چمکتا دمکتا، ویسے بھی اگر آگ نہ لگے اور اس کو پھر آگ لگا دوں اندر تو پھر تو کیا مزہ، کتنی خوبصورت ہو۔ 5 ہو گئے نا؟ فرماتے کہ یہ جو ہمارا بدن ہے یہ طاقچہ ہے، اس میں جو سینہ ہے وہ شیشہ ہے، اس میں جو دل ہے وہ چراغ ہے، اس میں جو توحید ہے، اللہ آپ کا بھلا کریے کہ اس میں جو توحید ہے وہ زیتون کا تیل ہے، سمجھ شریف میں کہ نہیں ہے؟ اور اس میں اعمال صالح آئیں گے تو آگ لگا دیا آپ نے اس کی۔ اور سمجھ میں آ گیا؟ خیر وہ وہاں پر آئے گا، لیکن وہاں کمشکات جو تشبیہ دی ہے وہ تشبیہ وہاں میں عرض کروں اللہ کی جو نور کو تشبیہ دی ہے وہ مشبہ، اور اس کو مشبہ بھی قرار دے گا، حالانکہ مشبہ اقوا ہے مشبہ بھی سے، وہاں بھی اسی طرح خیال کر لینا۔ لیکن تاہم عام طور پر قانون وہی ہے کہ مشبہ بھی کبھی ہوتا ہے۔ تو اس لیے حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، قرآن یہ کہتا ہے کہ یعرفون محمدً، وہ محمد کو اس طرح جانتے کہ جیسے اپنی اولاد کو جانتے ہیں۔ فرمایا کہ لیکن میرا ذوق اس کا الٹ ہے۔ کہا کیا ہے؟ فرمایا کہ میرا ذوق یہ ہے کہ نعرف محمدً کما نہیں نعرف ابناءنا کما نعرف محمدً، نعرف ابناءنا، ہم اپنی اولاد کو اس طرح جانتے ہیں جس طرح محمد کو جانتے ہیں۔ محمد کو انہوں نے مشبہ بھی بنایا، معرفت المحمد، معرفت نبوت محمد مشبہ بھی، اور معرفت الابناء کو مشبہ بنایا۔ فرمایا کیوں؟ فرمایا اس میں احتمال ہے کہ بیوی نے خیانت کی، ہم یہ سمجھے یہ بچہ ہمارا ہے لیکن بیوی نے کہیں سے چندہ کر کے لایا ہو، لیکن آپ کی نبوت میں کوئی شبہ نہیں ہے، وہاں شبہ ہوتا ہے، وہاں شبہ ہوتا ہے۔
آپ کو مسئلہ سمجھ آ گیا؟ تو حضرت عبداللہ ابن سلام نے جب یہ بات کی تو حضرت عمر رونے لگے، خوشی کی وجہ سے رویا اور جا کر کے پیشانی پر آپ کا بوسہ لیے۔ فرمایا ہمیں بیٹوں میں اپنی شبہ ہو سکتا ہے لیکن یہ ہے کہ آپ میں شبہ نہیں ہے۔ چلیے گا مولوی صاحب اللہ کے لیے، وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْيَهُودِ، اور یہود کے اور اہل کتاب کے اللہ کا ملا کے ایک گروپ، لَا يَكْتُمُونَ الْحَقَّ، وہ حق کو اور تحویل قبلہ کو چھپاتے ہیں، درحال کہ وَهُمْ يَعْلَمُونَ أَنَّ تَحْوِيلَ الْقِبْلَةِ حَقٌّ، اور وہ جانتے بھی کہ تحویل قبلہ حق ہے۔ یعلم کا مفعول حذف ہو چکا ہے، وَهُمْ يَعْلَمُونَ أَنَّ تَحْوِيلَ الْقِبْلَةِ حَقٌّ، دوسرا وَهُمْ يَعْلَمُونَ أَنَّ مُحَمَّدًا صَادِقٌ فِي نُبُوَّتِهِ، اور وہ جانتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صادق ہے، اس لیے حذف المامو کیا مفعول ہے للتعمیم، عمومیت کا فائدہ دیتا ہے۔ اب ہوگا مولانا هو الحق من ربک، هو الحق من ربک، بعض لوگوں نے اسی کو مبتدا خبر بنا دیا لیکن مجھے کوئی وجہ سمجھ میں آئی نہیں تو اس لیے کچھ تفسیروں نے وہ ہوا لکھ دیا تو وہ مجھے زیادہ، اس میں بات پوری بنتی نہیں، الحق من ربک، سمجھے؟ هو الحق من ربک، یہ تحویل قبلہ برحق ہے، یہ تحویل قبلہ اور یہ دین برحق ہے، یہ تحویل قبلہ برحق ہے اللہ کی جانب سے۔ هو الحق من ربک، یا هذا الحق من ربک، من ربک الحقوں کے ساتھ متعلق ہے۔ فلا تکونن من الممترین اذا کان الامر کذالک، جب صورتحال یہی ہے فلا تکونن من الممترین تو آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ یہاں پر فلا تکونن ہے، سورہ آل عمران کے اندر فلا تکن من الممترین، یہاں آپ دیکھو ان فریقا منہم، ما قبل میں ان تاکید کے ساتھ، تو اس لیے فلا تکونن نون تاکید کے ساتھ یہاں پر، اور وہاں پر اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، کیا ما قبل کے اندر اس طرح کلام مؤکد نہیں ہے، اس وجہ سے فلا تکن من الممترین، یہاں فلا تکونن من الممترین، ان کو دیکھ کر کے، ان اس کے سیاق و سباق کے اندر ہے، ھذا هو الفرق بینہما، اس میں اور سورہ بقرہ بارے میں اور آل عمران میں فرق یہی ہے، اور مسئلہ وہی ہے مولانا فلا تکونن من الممترین۔ ایک تو مسئلہ یہ، ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ اس قسم کے آپ تو شک کرنے والے تھے نہیں، خطاب آپ کو ہوتا ہے لیکن مقصود امت ہے، قرآن میں کئی مقامات پر ہے یہ، یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء، جب نبی ہے تو طلقت النساء نا، طلقتم النساء کیا ہے، خطاب نبی کو ہے لیکن مقصود امت ہے، اس لیے طلقتم النساء کہا۔ یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء، یہاں پر فلا تکونن خطاب آپ کو ہے لیکن مقصود امت ہے، اور مثنوی جو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کا جس پر حاشیہ ہے، سب کو سبحان اللہ، میرے پاس ہے، چھپتی ہے ملتی ہے اکا دکا، مثنوی پر یہ شعر لکھا ہوتا ہے، خوش طرح باشد کے سر دل برا، خوش طرح باشد کے سر دل برا، گفت آیت در حدیث دیگرا، گفت آیت در حدیث دیگرا۔ بہت پیاری بات یہ ہے کہ اپنے دوستوں کے دل کی بات دوسروں کی گفتگو کے ضمن میں کی جائے، دوسرے کے گفتگو کے ضمن میں دلبروں کی ان کی راز کی بات کی جائے۔ کبھی خطاب تو ہوگا آپ کو ہوگا یا کسی کو، لیکن مقصود کچھ اور ہوگا، یہ چلتا رہتا ہے۔ خوش طرح باشد کے سر دل برا، گفت آیت در حدیث دیگرا۔ آیا مسئلہ سمجھیں؟ ایک مسئلہ تو یہی ہے کہ یہ خطاب آپ کو ہے لیکن مراد امت ہے، دوسرا مسئلہ اللہ کے لیے سمجھ لینا، ایک بندہ ہے جو کھڑا ہے بیٹھا نہیں ہے، کھڑا ہے بیٹھا نہیں ہے، وہ پہلے سے کھڑا ہے، بیٹھا نہیں ہے، اور اس کو میں جا کر کے کہتا ہوں کہ لا تجلسن، بیٹھنا نہیں، تو بیٹھا تو نہیں ہے نا، نہ کھڑے ہونے پر ہمیشہ رہنا، یہی ہے۔ یہ جو نہ کھڑے ہونے نہیں، نہ بیٹھنے والی حالت ہے، بیٹھا تو نہیں ہے، سمجھے؟ کھڑے ہیں، اس کو میں کہتا ہوں اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، قم،
تو کھڑا تو پہلے ہی سے، اس کا مطلب اس کے یہاں پر باقی رہو، اب اس کے مقابلے میں نہیں ہے۔ وہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، اس میں بیٹھا ہوا ہے، وہ بندہ بیٹھا ہوا ہے، سمجھے، کھڑا نہیں ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ لا تقومن، بولو، وہ تو بیٹھا ہوا ہے نا، تو میں کہتا ہوں کہ لا تقومن، کھڑا نہ ہونا، یعنی جس طرح آپ بیٹھے ہوئے اسی حالت پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عدم شک میں پہلے ہی سے ہے، آپ کو شک نہیں ہے، لیکن پھر بھی کہتے ہیں اس عدم شک والی حالت پر ہمیشہ رہنا۔ یہ شرح جامی اور اس کی آپ کے اللہ آپ کا بھلا کرے کافیہ کی باتیں۔ ایک آدمی شرک پہلے سے نہیں کر رہا ہے، مشرک نہیں ہے، اس کو خدا کہہ رہا ہے کہ لا تکونن من المشرکین، مانا اس عدم شرک والی حالت پر جیسے پہلے سے اسی طرح برقرار رہنا۔ سب کو سبحان اللہ، یہ ہے گل، حضرت نے تو شرک نہیں کیا ہے۔ لا تکونن من المشرکین فلا تکونن ظہیرا للمجرمین، مجرمین کی پشت پناہ نہیں کرنا، آپ نے پہلے سے نہیں کیا ہے، اسی طرح نہیں کرنا، اسی حالت پہ برقرار رہنا۔ آپ نے شرک پہلے سے نہیں کیا ہے اور اسی عدم شرک والے حالت پر پہلے سے تھی، رہنا بھی اسی پر۔ یہاں آپ نے شک نہیں کیا ہے، عدم شک پر ہے، آپ یقین پر ہے، اسی پر رہنا۔ یہ نہیں ہے کہ آپ شک۔ اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہاں ایک آدمی دیکھ رہا ہوتا ہے، آپ اس کو کہتے ہیں لا تنظر، یار نہ دیکھ۔ تو کوئی شک کر رہا ہے تو آپ اس کو کہتے ہیں کہ لا تشکا یا لا تمترے، شک نہ کر۔ یہاں وہ صورت نہیں ہے، یہاں پہلے سے عدم شک یقین، تو اب اسی عدم شک پر برقرار رہنا۔ اے کاش کی اصل بات یہ تھی جو آپ کی سمجھ میں آ جاتی۔ اذا کان الامر کذالک فلا تکونن من الممترین، جب یہی صورتحال ہے تو فرماتے کہ فلا تکونن من الممترین، لہذا شک کرنے والوں میں سے آپ ہرگز نہ ہو۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، ہر ایک کے لیے ایک سمت مقرر ہے، هُوَ مُوَلِّيهَا، ایسی سمت اور ایسی جہت مقرر ہے کہ هُوَ مُوَلِّيهَا، کہ وہ بندہ وہ کل کی طرف ضمیر راجع ہے، هُوَ مُوَلِّيهَا کہ یہ اس کا رخ کرتا ہے۔ اس اختلاف کو چھوڑو، فاستبقوا الخیرات، اعمال صالحہ کی طرف دوڑو۔ اینما تکونوا، آپ جہاں بھی مشرق و مغرب میں رہیں گے، یاتی بکم اللہ جمیعا، اللہ تمہیں حشر میں لے کر کے جمع کر دے گا۔ ان اللہ قدیر علی کل شیء، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب یہاں کئی چیزیں ہیں مولانا، ولکل وجہۃ، آپ یہ کہو لکل واحد من المسلمین جہۃ من المشرق و من المغرب، اللہ کے لیے اس کو سمجھ لینا، یہ مسئلہ مشکل ہے۔ ایک آسان بات ہے جو ہمارے ذہن میں، لیکن وہ یہاں پر ٹھیک نہیں ہے۔ وَلِكُلٍّ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْيَهُودِ وَالنَّصَارَى جِهَةٌ، ہر ایک کے لیے ایک قبلہ مقرر، اس کا وہ رخ کرتا ہے۔ وہ آپ کے قبلہ کو نہیں مانیں گے، آپ ان کے قبلہ کو نہیں مانیں گے، لہذا چھوڑو ان اختلافات کو، فاستبقوا الخیرات، آپ اپنے عمل کرتے رہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اختیار ہے، بس وہ اپنے اس پہ کریں، آپ اپنے اس پہ کریں۔ وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْيَهُودِ وَالنَّصَارَى، مسلم یہود نصارہ میں سے جہتن وجہتن، ہر ایک کے لیے ایک جہت مقرر ہے، وہ مولیہ کہ یہ اس کا رخ کرے گا، لہذا چھوڑو ان باتوں کو، کرنے دو ان کو، اور فاستبقوا الخیرات، تم لوگ نیکیوں کی طرف دوڑ لگاؤ اور نیکیوں کو اپناؤ۔ اس وقت تم کو اجازت ہو گئی کہ وہ اپنے قبلے کی طرف، آپ اپنے قبلے کی طرف۔ یہ معنی کسی طرح لگتا نہیں ہے دل کو۔ اب میں نے آپ کو اس سے بچانے کے لیے بتایا، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ، بولو وَلِكُلِّ کا معنی وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ، مسلمانوں میں سے ہر ایک کے لیے وجہتن، ایک جہت ہے، ہر ایک کے لیے جہت ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ من المشرق و من المغرب، مشرق و مغرب میں سے ایک جہت ہے، کوئی مشرق کا رخ کرتا ہے، کوئی مغرب کا کرتا ہے، کوئی شمال کا کرتا ہے، کوئی جنوب کا کرتا ہے، کرنے دو، مسلمان کرے۔
اب آئے گا مزہ آپ کو، ٹھیک؟ اس سے اب یہ نہیں ہوگا کہ یہود کو کرنے دو، ہر ایک کا اپنا ایک یہ ہے کہ جہت اپنا سمت مقرر ہے، وہ اپنا کرے، نہیں، مسلمانوں کو اختیار، مسلمان اللہ کا مشرق کا رخ کریں، مغرب کا کریں، شمال کا کرے، جنوب کا کرنے دو۔ اب آپ اس کو سمجھیں گے، آپ کو خدا کا واسطہ دیتا ہوں، آپ کس کا رخ کرتے ہیں؟ مغرب کا کرتے، استاپ دغا دغا، قبلہ آپ سے مغرب میں ہے، آپ مغرب کا رخ کریں، اور جو پیچھے مغرب میں ہے کعبۃ اللہ سے اس طرف ہے، وہ کس کا رخ کریں گے؟ مشرق کا۔ جو شمال میں وہ کس کے طرف؟ جنوب کے۔ اور جو جنوب میں وہ کہاں؟ شمال کی طرف۔ تو اجازت ہے نا؟ ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا؟ اس لیے وہ پہلے والا جو جس میں جمہوریت ہے کہ کرے وہ اپنے کرے، ہر ایک کے لیے ایک جہت مقرر کہ وہ اس کا رخ کر رہا ہے، سمجھے؟ تو اس میں مجھے لگ نہیں رہا تھا، تو تلاش کرتے 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 کہیں سے یہ مسئلہ مجھے مل گیا التسہیل سے، تو اس لیے میرا دل خوش ہو گیا۔ لیکن کاش کہ آپ کو سمجھ میں آ جاتا تو پھر آپ کا دل خوش ہوتا، سمجھے؟ ہر مسلمانوں کو اجازت ہے، مشرق کا رخ کریں، مغرب کا کریں، قبلہ ایک ہے، سمجھے؟ یا مشرق والے مغرب کی طرف کریں گے، مغرب سے جو پیچھے مشرق کی طرف کریں گے، شمال والے جنوب میں کریں گے، جنوب والے شمال میں، قبلہ تو ایک ہے۔ وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ جِهَةٌ مِّنَ الْمَشْرِقِ وَمِنَ الْمَغْرِبِ وَمِنَ الشِّمَالِ وَمِنَ الْجُنُوبِ، ہر ایک کے لیے ایک سمت مقرر ہے، شمال، جنوب، مشرق و مغرب میں سے کہ وہاں سے وہ رخ کرتا ہے، لیکن رخ صرف قبلے کی طرف ہوگا۔ اڑے سمجھ میں آیا؟ اب آ جاؤ، وجہتن وعد یاد وعدن سے، وعد یاد وعدن سے عیدتن کرتے، واو کو حذف کرتے، یہ وجہتن کا یہ واو حذف کیوں نہیں ہوا؟ جہتن پڑھے نا، وجہن سے جہتن، وجہن کیوں پڑھ رہا؟ جواب یہ کہ یہ مصدری معنی میں ہے ہی نہیں، یہ یہاں ظرف کے معنی میں، مکان کے معنی میں ہے، تو اس لیے بات ہی ختم ہوگی۔ مصدر وہ قانون چلتا ہے، مصدر میں چلتا ہے، وجہن سے جہتن کریں گے، وجہتن تو نہیں کریں گے، وہ مصدر میں قانون چلتا ہے، یہ ظرف ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ پھنس گئے صرفی نوی، کہتے ہیں یہ شاذ ہے، بولو دوسرا اس کا جواب کیا دیتے کہ یہ شاذ ہے، شاذ کا معنی ہمیں آتا نہیں، بس بات ختم ہوگی۔ یہ ہو گیا مولانا۔ اذا کان الامر کذالک ہوا مولی ہے، یہ پورا جملہ یہ صفت بنے گا وجہتن کے لیے، وجہتن مبتدا مؤخر ہے، اور کلن اللہ آپ کا بھلا کری ہے کہ کیا ہے؟ لکل ثابتۃ کائنۃ حاصلۃ موجودۃ مستقرۃ کے لیے خبر مقدم بن جائے گا، اللہ کے لیے خیال کریں۔ اور لفظ کلن سمجھے، یہ ہوا کل کی طرف راجع، کل مفرد بھی ہے، کل جمع بھی ہے، کل مفرد بھی ہے، کل جمع بھی ہے۔ کل یعمل علی شاکلتہ، کل یعمل مفرد مذکر، اور کل معنوی طور پر جمع ہے، وکل کانوا ظالمین، وکل کانوا ظالمین، کانوا جمع ہے۔ قرآن میں دونوں استعمال ہوتے ہیں، آپ ناراض نہ ہو، ناراضگی کی وجہ کیا کیا ہو؟ اذا کان الامر کذالک، جب صورتحال یہی ہے، فاستبقوا الخیرات، اعمال صالحہ کی طرف دوڑ لگا دو، اینما تکونوا، آپ جہاں بھی ہوں، مشرق و مغرب میں، یاتی بکم اللہ جمیعا، اللہ تم سب کو لے کر کے محشر میں جمع کر دے گا، اینما تکونوا شرط ہے یاتی بکم اللہ جمیعا، ان اللہ قدیر علی کل شیء، اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے، فقدیر علی جمعکم، جمعکم امام اللہ سبحانہ وتعالی، آپ کا جمع ہونا اللہ کے سامنے، یہ شیء من الاشیاء وکل شیء مقدور للہ،
فجمعکم مقدور للہ، تمہیں جمع کر دینا بھی اللہ کی قدرت میں۔ ومن حیث خرجت، جہاں سے بھی آپ نکلیں، فول وجہک شطر المسجد الحرام، اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کر لینا۔ من حیث خرجت، یہ اللہ آپ کا بھلا کرے ولے کے ساتھ متعلق ہوگا۔ وَإِنَّهُ إِنَّ التَّوَجُّهَ إِلَى الْكَعْبَةِ، کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر دینا، لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، یہ اللہ کی جانب سے ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، جو عمل آپ صلاۃ اور صوم زکوٰۃ جو کچھ کریں گے اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ، اس کو سمجھ لینا، وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، جہاں سے آپ نکلیں فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، مسجد حرام کی طرف اپنا رخ پھیر دو۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ، اور جہاں آپ ہوں فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کر لو۔ یہاں بھی اسی طرح ہوگا، حیث ما کنتم، یہ ظرف بنے گا، ہے تو شرط ہے لیکن ظرف بنے گا، یہ محلاً منصوب ہے ولو سے، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَيْثُ مَا كُنْتُمْ۔ اب اس کے بعد سمجھو مولانا، صرفنا قبلتکم، صرفنا قبلتکم یا حولنا قبلتکم، حولنا قبلتکم، صرفنا قبلتکم، تمہارے قبلہ کو ہم نے اس لیے پھیر دیا، لئلا یکون للناس علیکم حجت، تاکہ لوگوں کا تمہارے خلاف دلیل قائم نہ ہو جائے۔ ہاں الا الذین، کسی کے لیے ہم حجت اور دلیل کے موقع نہ چھوڑیں، الا الذین ظلموا منہم، ہاں یہود میں سے جو ظالم ہیں ان کا مسئلہ، ان کی حجت بازی آپ پر رہے گی۔ ہاں ان کی حجت یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ رہے گی۔ اس عبارت کو ذرا سمجھ لینا، یہ عبارت ذرا، صرفنا قبلتکم، آپ کی قبلہ کو ہم نے پھیر دیا، لئلا یکون للناس علیکم حجت، تاکہ یہ ہے کہ لوگوں کے آپ کے خلاف کوئی دلیل نہ رہے۔ یعنی تحویل قبلہ کیوں کیا؟ اس لیے کیا، اگر نہ کرتے تو کہتے یہ تو نبی لکھا ہوا ذوالقبلتین، اس نے دو قبلوں کا کہاں وہ کیا، سمجھے؟ پھر تو اعتراض کریں گے کہ ذوالقبلتین، یہ تو ذوالقبلتین نہیں، ایک ہی قبلہ ہے۔ آئے مسئلہ سمجھیں؟ کبھی یہودیوں کا اعتراض ہوگا کہ ان کے قبلے کی طرف کبھی بھی اگر رخ آپ نے 16-17 مہینے کے لیے نہ کرتے، وہ کہتے ذی القبلتین کہاں گئے؟ اور اب اگر مستقل مسجد اقصیٰ کی طرف آپ رخ کریں گے تو پھر مشرکین کہیں گے کہ یہ کہاں ہے؟ کہتا ہے کہ میں ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ تو بیت اللہ ہے۔ آپ کو کچھ پتہ پڑ رہا ہے؟ جی تو اس لیے تحویل قبلہ کیا، لئلا یکون للناس علیکم شطرہ، لئلا یکون للناس علیکم، یہ للناس ثابتتاً کائنتاً، یہ خبر مقدم بنے گا، علیکم یہ ثابتتاً سے حال ہے حجتوں سے، حجتن یکونوں کا اسم ہے، یہ بتاویل مصدر جار مجرور، یہ اللہ کا بھلا کرے متعلق ہوں گے اس کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ صرفنا قبلتکم یا حولنا قبلتکم، تمہارے قبلہ کو تبدیل اس لیے کیا، لئلا یکون للناس علیکم حجت، تاکہ لوگوں کے آپ کے خلاف دلیل نہ رہے کہ وہ قیامت کے دن یہ کہیں یہ کیسا ذوالقبلتین نبی ہے۔ الا الذین ظلموا، کسی کی حجت نہیں رہے گی مگر ظالمین کی حجت رہے گی، ظالمین یہود ان کی، حالانکہ مسلمان کے خلاف تو کسی کی بھی حجت نہیں۔ الا الذین ظلموا کا کیا مطلب ہے؟ آپ کو میرا اشکال سمجھ میں آ گیا؟ الا الذین، تو جواب یہ ہے الا الذین ظلموا منہم، آپ یہ کر دیں آسانی سے، اس الا الذین، الا کو لیکن کے معنی میں، لیکن الذین ظلموا منہم، لیکن جو ظالم ہیں ان میں سے کسی کی حجت نہیں رہے گی، لیکن الذین ظلموا لہم حجت داحضۃ باطلۃ، لیکن ان کی باطل حجت پو 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 تو پو 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 پھر بھی جاری رہے گا، پو پو ٹو 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 پھر بھی کرتے رہیں گے۔ حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شدید، اللہ کے لیے کچھ بل رہا ہے مولانا، لیکن الذین ظلموا، لیکن جو ظالم ہیں ان میں سے، لہم حجت باطلۃ، ان کے لیے حجت باطلہ رہے گی۔ ہو گیا مولانا؟ اور ایک تو جی آپ کو اور بتاؤں تو الا لیکن کے معنی ملے، لیکن الذین ظلموا منہم، یہ لیکن کا اسم ہو گیا الذین ظلموا، اب خبر محذوف نکالیں گے، جیسے کہ فسجدوا، فرشتوں نے سب نے سجدہ کر دیا، الا ابلیس، لیکن ابلیس لم یسجد،
اگر کلام مثبت ہے تو لکن کے بعد منفی ہوگا، سمجھتے ہیں؟ اب لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ حُجَّةٌ یہ منفی ہے تاکہ لوگوں کی دلیل نہ رہے، لَكِنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا لیکن ظالموں کی دلیل رہے گی، لیکن دلیل بھی بیکار قسم کی، لَهُمْ حُجَّتُهُمْ بَاطِلَةٌ ان کے لیے حجت باطل ہوگی، وہ پوں پوں ٹو ٹو شو شو پھر بھی کرتے رہیں گے۔ آ گیا؟ اور ایک چیز ہے مجھے اللہ کی ذات سے کبھی امید ہے، جو سب سے بہترین چیز ہے جو آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی، لیکن جو لوگ سمجھے تو مزہ انہی کا ہے۔ حَوَّلْنَا قِبْلَتَكُمْ ہم نے آپ کے قبلہ کو پھیر دیا ہے، لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ تاکہ عام لوگوں کے لیے اور ظالموں کے لیے، لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ کہ تمہارے خلاف کسی کی حجت نہ رہے۔ یہ اللہ واو کے معنی میں ہو گیا، یہ اللہ واو کے معنی میں ہوگا۔ اب الذین یہ محلن مجرور ہوگا، الناس پر اس کا عطف ہے، اس میں موصول، یہ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ یہ سب سے بہترین توجیہ مجھ سے۔ ہو گیا؟ اس کا خیال کر لینا۔ صرفنا قبلتکم یا حولنا قبلتکم لئلا یکون للناس علیکم حجت، علیکم ثابتتاً کائنتاً خبر حال بنے گا حجتوں سے، حجت یکونوں کا اسم ہے، للناس ثابتتاً کائنتاً خبر ہے، اور الذین کو الذین کی دونوں صورتیں بتائے، لیکن الذین ظلموا منہم یا یہ کہ والذین ظلموا منہم اس کا عطف الناس پر کر دیا۔ اذا کان الامر کذالک جب صورتحال یہی ہے، فلا تخشوہم فی حکم تحویل القبلۃ تحویل قبلہ کے سلسلے میں ڈرو نہیں ان سے، وخشونی مجھ سے ڈرا کرو، بامتثال اوامری سمجھے، بامتثال اوامری میرے اوامر کو بجا لاتے ہوئے اللہ آپ کا بھلا کریں گے، والنہی عن النواہی اور نواہی سے پیچھے رہنے کے لیے مجھ سے ڈرا کرو بس۔ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ صَرَفْنَا إِلَيْكُمْ حَمَلًا کو حَوَّلْنَا قِبْلَتَكُمْ ہم نے آپ کے قبلہ کو اس لیے پھیر دیا کہ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، یہ لِأَلَّا پر عطف ہوگا۔ حَوَّلْنَا قِبْلَتَكُمْ آپ کی تحویل قبلہ ہم نے اس لیے کر دیا تاکہ لوگوں کے منہ بند ہو جائے، وہ اعتراض نہ کریں، اور وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ اور یہ کہ میں آپ پر اپنے انعامات کو مکمل کروں، انعامات تحویل قبلہ کے ذریعے سے، ارسال رسول کے ذریعے سے۔ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي مفرد ہے لیکن جمع کا یہ کہ ترجمہ ہوگا لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ تمہارے خلاف حجت بھی نہ رہے، وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ اور تاکہ میں اپنے انعامات آپ پر مکمل کر لوں۔ انعامات کیا ہے؟ تحویل قبلہ۔ خلاصہ یہ نکلا تحویل قبلہ دین کے متممات میں سے ہے، ایک ہے تمامیت، ایک ہے کمال، ایک ہے تمام، ایک ہے کمال۔ تمام کا اطلاق ہوتا ہے اوصاف اصلیہ کے اندر، اور کمال کا اطلاق ہوتا ہے اس میں کیفیات کے اندر۔ خیال کر لینا، یہ آپ کے ہاتھ ہے، یہ آپ کے پاؤں ہے، یہ ہاتھ ہے، یہ پاؤں ہے، یہ آپ کا سر ہے، یہ تمامیت سے یہ آپ کے اجزاء اصلی ہے۔ آپ کے رنگ کا کالا ہونا، آپ کے رنگ کا سفید ہونا، فلان دیگر کمالات آپ کے عوارضات وہ کمال ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی میں نے کیفیت کے اعتبار سے اور کمیت کے اعتبار سے آپ کے دین کو مکمل کر دیا۔ سمجھتا ہے؟ یہاں لفظ اتم ہے، تمامیت ہے، اشارہ کر دیا کہ تحویل قبلہ اس کے بغیر دین ناقص ہی اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ بھی اجزاء اصلی میں سے دین کے سب کو سبحان اللہ۔ ایک گل اے ہے جھنڈا پتری، ہاں ایک گل اصل اے ہے۔ تو لِأُتِمَّ کا عطف ہو گیا لِأَلَّا پر، حَوَّلْنَا قِبْلَتَكُمْ یا صَرَفْنَا قِبْلَتَكُمْ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ اور تاکہ یہ کہ میں اپنی نعمت تم پر مکمل کر دوں، وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ إِلَىٰ قِبْلَةِ إِبْرَاهِيمَ علیہ الصلوۃ والسلام اور لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ لِكَيْ تَهْتَدُوا إِلَىٰ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ ترکیب آپ جار مجرور نہیں کریں گے، ترکیب تو آپ کریں گے، کم لعل کا اسم ہوگا، تہتدون اس کے لیے خبر، لیکن آپ سے عرض کیا تھا قانون کل لعل فی القرآن بمعنی لکے، اب مزہ آ رہا ہے نہیں آ رہا؟
لکئی تہتدو، اور ہم نے اس لیے اللہ آپ کا بھلا کرے تحویل قبلہ کیا کہ لکئی تہتدو، تاکہ آپ کو رہنمائی حاصل ہو جائے ملت ابراہیمی کے پاس۔ اب سمجھو، وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ اتماماً کائناً کما ارسلنا فیکم رسولا، جیسے کہ رسول دین کی تکمیل کے لیے ضروری ہے، اسی طریقہ پر یہ تحویل قبلہ بھی ضروری ہے۔ یہ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ کما ارسلنا فیکم رسولا، اب یہ کاف چونکہ ہمیشہ ظرف مستقر بنتا ہے، ظرف لغو نہیں بنتا، تو یہ کہو گے کہ اللہ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ اتماماً کائناً، یہ مفعول مطلق بنے گا اتمہ کے لیے، اور لِأُتِمَّ کا عطف ہو گیا لِأَلَّہ پر، لِأَلَّہ صرفنا یا حولنا کے ساتھ متعلق ہو گیا۔ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ اتماماً کائناً کما ارسلنا فیکم رسولا، اس طرح اپنی نعمتوں کو مکمل کروں جیسے کہ میں نے رسول آپ میں بھیجا، رسولا کائنا منکم، یہ ایک صفت، یتلو علیکم آیاتنا، یہ دوسری صفت میری آیتیں تلاوت کرے، ویزکیکم، اور آپ کو پاک کر دے، ویعلمکم الکتاب، یہ تزکیہ کو یہاں پر مقدم کر دیا چونکہ تحویل قبل میں چون 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 این این یہاں مسئلہ تھا، اس وجہ سے ویعلمکم الکتاب، اور قرآن کی تعلیم تمہیں دے دے، والحکمت، اور حدیث کی تعلیم دے دے، ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، اور نبی تمہیں سکھا دے ما وہ خبریں، سابقہ انبیاء کی وہ خبریں کہ لم تکونوا تعلمونہ، جس کو تم نہیں جانا کرتے تھے۔ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَهُ، اور نبی تمہیں وہ سکھا دے جس کو تم جانا نہیں کرتے تھے۔ بریلوی تو نہ کہہ دو، سمجھے بدعتی حضرات، سمجھ شریف میں کہ ورنہ ان کی غیبت ہوگی۔ اہل بدعت حضرات فرماتے ہیں وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، نبی کلمۃ ما للعموم، کلمہ ما عموم کے لیے، لہذا نبی سب کچھ تمہیں سکھاتا ہے۔ اس بات کو سمجھو، میں نے بھی آپ کو بتایا موصولات عام طور پر شافعیہ، لیکن مفسرین شافعیہ، مالکیہ، حنابلہ عام طور پر ان کا مسئلہ یہی ہے کہ موصولات کا وضع ہو چکا ہے عموم کے لیے، موصولات کا وضع عموم کے لیے، لیکن ہمارے حنفیہ کے ہاں اصول سرخسی کے اندر لکھا ہوا الموصولات لم توضع للعموم، الموصولات لم توضع للعموم، عموم کے لیے وضع نہیں ہے، ان کا وضع ہے جنس کے لیے، لیکن وہ جنس جو ہے نا یحتمل عموم والخصوص ہے، کاش کہ یہ آپ کے سمجھ میں آتا، لیکن مشہور یہی ہے کہ موصولات الموصولات کلها للعموم، عام مفسرین میں اور محدثین میں مشہور یہی ہے، الموصولات کلها للعموم، موصولات عموم کے لیے، لیکن میں چونکہ حنفی ہوں نا، فوٹو اسٹیٹ قسم کا ایک طالب علم ہوں، تو ہمارے حنفیہ کا مذہب علامہ سرخسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الموصولات لم توضع للعموم، ان کا وضع عموم کے لیے نہیں ہے بل للجنس، جنس کے لیے، اور جنس پھر یحتمل العموم والخصوص، عموم اور خصوص کا دونوں میں فرق ہوگا، مجھے نہیں چھیڑو زیادہ، فرق یہ ہوگا مولانا، جہاں وضع عموم کے لیے ہوگا تو وہ بشرط شے کے درجے میں ہمیشہ عموم کو بتائے گا، اور جنس کے اندر عموم ہوتا ہے لیکن بشرط شے کے درجے میں نہیں ہوتا، لا بشرط شے کے درجے میں ہوتا ہے۔ عام کے اندر عمومیت ہوتی ہے جو آپ نے اصول فقہ میں پڑھا، کل لفظ ینتظم جمعا من المسمیات، اس میں عمومیت بشرط شے ہے، العام کل لفظ ینتظم جمعا من المسمیات، یہ اصول شاشی کی تو عبارت ہے، اور کیا ہے، چہرے میرے دیکھ رہے ہیں۔ آپ اردو سمجھ رہے ہیں؟ عام کے اندر جو عموم ہوتا ہے وہ بشرط شے کے درجے میں، مطلق میں اور جنس کے اندر جو عموم ہوتا ہے، مطلق میں اور جنس میں جو عموم وہ لا بشرط شے کے درجے میں ہوتا ہے۔ سمجھتا ہے؟ پھر جنس کے اندر خصوص جو ہوتا ہے وہ خصوص لا بشرط شے کے درجے میں ہوتا ہے، اور زیدن کے اندر جو خصوص علم وغیرہ کے یہ بشرط شے کے درجے میں ہے۔ سمجھتا ہے؟ خیال کر لینا مولانا۔
تو پہلی بات یہ ہے کہ کلمہ ماں کا وضع عموم کے لیے نہیں ہے، یہ جنس کے درجے میں ہے، اس سے عموم جو آپ کا اصل عقیدہ ہے اس پر آپ استدلال نہیں کر سکتے۔ ایک دوسرا یہ ہے کہ اگر ماں عموم کے لیے آتا ہے تو وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا، اے یہودیوں تمہیں وہ باتیں سکھائی گئی کہ جن کا تمہیں علم نہیں تھا، وَعُلِّمْتُمْ، پھر یہودی بھی عالم الغیب ہو گیا، علم غیب کلی ہو گیا۔ اور تیسرا تعلیم غیب، انباء غیب، اخبار غیب، اطلاع الغیب، علم غیب اضافی لہو کی، یہ علم غیب ہے ہی نہیں ہے، اس لیے کہ علم غیب کا معنی آپ کو بتایا کہ ما لا تدرکہ حواسہم، حواس سے وہ حاصل ہی نہ ہو، اور جو یہ سارے کے سارے حواس سے حاصل ہوتے ہیں۔ بس یہ ہو گیا۔ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ اِذَا كَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ، جب صورتحال یہ رسول بھی میں نے آپ کو دے دیا، تحویل قبلہ بھی میں نے کر دیا، اِذَا كَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ فَاذْكُرُونِي، آپ مجھے یاد رکھو، اللہ آپ کا بھلا کرے، اذکرکم، آپ مجھے میری اطاعت، فاذکرونی بالطاعت، آپ میری اطاعت کر کے مجھے یاد رکھو، اذکرکم بالجنت، میں جنت دے کر کے تمہیں یاد رکھوں گا۔ اذا کان الامر کذالک فاذکرونی، دیکھو اذکرونی، آپ ذاکر ہوں گے اللہ مذکور بنے گا، اور اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا، اللہ ذاکر ہے آپ مذکور ہے۔ ہر ایک ذاکر بھی ہے، ہر ایک مذکور بھی ہے، بولو، ہر ایک ذاکر بھی ہے، ہر ایک مذکور بھی ہے، لیکن یہ کہ فعل کی نسبت ایک فاعل کی طرف اس کی نوعیت الگ ہوگی، دوسرے فاعل کی طرف نسبت ہو وہی فعل ہے اس کی نوعیت الگ ہوگی۔ اذکرونی، آپ ذاکر بنیں گے، آپ فاعل بنیں گے بالطاعت، اطاعت سے، اذکرو، میں ذاکر بنوں گا بالجنت، جنت سے۔ یہ وہی قاعدہ ہے کہ جو آپ اللہ آپ کا بھلا کرے آپ کے مختصر میں بھی ہے اور کتبی کے تصدیقات کے اندر بھی ہے۔ اسناد فعل الی فاعل یغایر اسنادہ الی فاعل آخر، اسناد فعل الی فاعل یغایر اسنادہ الی فاعل آخر، اسناد فعل، اسناد الذکر الی فاعل الی الناس یغایر اسناد ذکر الی اللہ سبحانہ وتعالی، ذکر کی نسبت اللہ کی طرف ہوگی، وہ جنت کی صورت میں، آپ کی طرف ہوگی اطاعت کی صورت میں ہوگی۔ اور سمجھ میں آ گیا؟ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، سمجھے؟ ہر ایک کا ارادہ اپنا ہے، وہ ارادہ کر رہی ٹک 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 کی، اور حضرت یہ ہے کہ ارادہ فرما رہے ٹھک ٹھک، دفع ہو جا۔ وہ ٹک ٹک کا ارادہ کر رہی ہے اور حضرت ارادہ کر رہے اس کو جوتے مارنے کا کہ دفع ہو جا۔ ہمت بالوقوع بہا، کہ میرے ساتھ جماع کر لے، وہ ہم بدفعہا عن نفسہ، اور حضرت اس کو دھتکار رہا ہے۔ فعل وہی ہم ہے، ان الہم، اس کی نسبت اللہ آپ کا بھلا کرے زلیخا کی طرف، للجماع، وہ جماع کی صورت میں اس کو جماع کی، اور حضرت جو ہے نا ہم کی طرف، اور حضرت ارادہ کر رہے اپنے آپ سے ٹالنے کا، للدفع، دفاع کے لیے۔ یہ وہی اسناد فعل الی فاعل یغایر اسناد الی فاعل آخر۔ اڑے ہو گیا؟ فاذکرونی اذکرکم، یہ جواب امر ہے، لیکن جواب امر حقیقت میں جواب شرط ہی ہوتا ہے۔ فاذکرونی، آپ مجھے اذا کان الامر کذالک فاذکرونی، آپ مجھے یاد رکھیں اپنی اطاعت سے۔ ان ذکرتمونی، اگر آپ مجھے یاد رکھیں گے، اذکرکم، تو میں آپ کو یاد رکھوں گا۔ واشکروا لی علی نعمتی، اور نعمتوں کی شکر گزاری کرو جو میں نے نعمت کی، نبی بھی بھیجا، تحویل قبلہ بھی کر دیا۔ واشکروا لی علی نعمتی ولا تکفرونی، اور کفران نعمت نہ کرو، لا تترکو شکر نعمتی، میرے نعمتوں کی شکر کو ترک نہ کرو۔ سمجھے؟ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور۔ اب مزیدار مسئلہ ابھی آئے گا، آپ لوگ ضرور آئیں گے، جلدی آ جائیں گے، 11:15 بجے یا 11